अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं नावल पढ़ने जा रही हूँ वो है रात की आखिरी किस्त का पार्ट 3, जो कि तारीख है इशा अफजल की। चलिए शुरू करते हैं। वो उसे अस्पताल छोड़कर चला गया। उसकी कोई मिन्नत इमोशनल ब्लैकमेलिंग काम न आई थी। इस वक्त वो रिजा के कमरे में खड़ी उसके लिए सूप निकाल रही थी। इस बार जब वो होश में आई तो खामोश थी। मुँह हाँ के अलावा कोई लफ्ज़ ज़ुबान से नहीं निकला था। ज़ुखरुफ चाहती थी कि वो कुछ बोले, दिल का बोझ हल्का करे। शायद कबूलियत का वक्त था, जो उसके जज्बात अल्फाज की सूरत ढलते सारे कमरे में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगे। मैंने अपने बच्चे का जेंडर नहीं चेक करवाया था। जब से डॉक्टर ने इत्तला दी थी कि रिजा का मरने वाला बच्चा एक निस्वानी वजूद था, इस वक्त वो अंदर से तड़प रही थी। नूर ने दुख से उसे देखा था। मैंने सोचा मेरी बेटी हुई तो मैं उसका नाम ईमन रखूंगी, अगर बेटा हुआ तो ज़यान। ज़ुखरुफ लब नीचे अपने उबलते जज्बात को बाहर निकलने से रोकने की दगदों में मुब्तला हुई थी। सूप का बाउल करीब ही धरा हुआ था। उसने बमुश्किल खुद को रोने से बाज रखते मसनूई मुस्कुराहट लिए रिजा को सूप का बाउल पेश किया था। खिलाफ तवक्का उसने खामोशी से सूप पीना शुरू कर दिया। ज़ुखरुफ को कुछ हौसला हुआ। उसने नरमी से रिजा के बाल पीछे किए। मैं पिलाऊं? वो जानती थी रिजा के हाथों पर लगा बरनौला उसे तकलीफ दे रहा था। वो जिस हद तक उसकी अजियत कम कर सकती थी करना चाहती थी। रिजा ने सर हिलाया तो ज़ुखरुफ ने मोहब्बत से उसे सूप पिलाया था, फिर बाउल उठाकर साइड पर रखा। वो खामोशी से उसे देखती रही। मैं यहाँ जैद लाया था मुझे यहाँ जैद लाया था। अचानक पूछने पर एक पल को ज़ुखरुफ ने उसे देखा, फिर आहिस्तगी से गर्दन हिला दी। तुम उसे बुला दोगी? अभी? दुख रिजा ने इस बात में सर हिलाया था। ज़ुखरुफ फ़ोन उठाकर कमरे से बाहर चली गई। कुछ ही मिनटों बाद वो वापस आई तो जैद उसके हमरा था। इतनी जल्दी कैसे? वो यहाँ से जाता तो खैर कर वो यहाँ से जाता तो ताख़ीर करता। वो तो कब से यहीं अस्पताल में बैठा हुआ था। जैद ने लब भींचे एक नज़र ज़ुखरुफ को देखा, जिसने उसे अंदर जाने का इशारा किया था। शिशो पिंड का शिकार होते उसने कदम अंदर की जाने बढ़ा दिए थे। खुद वो वहीं से बाहर चली गई। रिजा ने उसे अंदर आता देखा तो सीधी होकर बैठी। तकलीफ से उसकी सिसकी निकली, मगर वो महारत से दबा गई थी। जैद ने झटके से सर उठाया। टेक लगाकर बैठ जाएं प्लीज़। खुद उसने निगाहें झुका दी थी। रिजा ने उसकी बात पर अमल किया था। यूँ बैठने से कुछ राहत मिली थी। एक बार फिर मेरी जान बचाने का शुक्रिया। वो ममनून थी मगर लहजा सपाट था। जैद यूँ ही साकित खड़ा रहा, जैसे हिलेगा तो कुछ हो जाएगा। तुम ना आते तो बच्चे के साथ मैं भी मर गई होती। जैद की निगाह बेसाख्ता कंबल से ढकी उसके पेट की जानिब गई थी। वो अपना बच्चा खो चुकी थी। वो जान चुका था, मगर अभी तक दिल इनकारी क्यों हो रहा था? उसने फौरी निगाहें ज़मीन पर टिका दी थी। तुम्हारी कर्जदार हूँ और हमेशा रहूंगी। वो इतनी संजीदा कब से हो गई थी? जैद ने तो गोया लब ही सी लिए थे। तेजा खामोश हो गई। वो काफ़ी देर सकूत छाया रहा तो उसने खामोशी से वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए थे। रिजा को उसका रवैया समझ में न आया था। वो कुछ तो कहता और फिर उसने वो सवाल पूछा जिसके लिए वो उसे मिलना चाहती थी। हारिस कहाँ है? जैद के बढ़ते कदम थम गए थे। वो आहिस्तगी से पलटा। उसे कहाँ होना चाहिए? इस मुलाकात में पहली बार जैद ने बराह रास्त उसकी तरफ देखकर बेहिस लहजे में पूछा था। रिजा ने बेयकीनी से उसे देखा। वहाँ क्या हुआ था? वो अपने बेहोश होने के बाद के अहवाल से बेखबर थी। आराम करें। वो बाहर निकल गया। रिजा ने उलझन ज़दा निगाहों से उसे जाता देखा। वो कुछ बताकर क्यों नहीं गया था? ज़ुखरुफ ने उसे बाहर निकलता देखा तो उसके पास आई थी। घर जाओ जैद, आराम करो। तुम्हें ज़ख्म आए हैं। उसने इस बात में सर हिला दिया। वो जाने लगा तो उसने पीछे मुड़कर पुकारा था। क्या तुम जानते हो हदीद पाकिस्तान क्यों जा रहा है? उसका अपना गम भी कम ना था। वो पाकिस्तान जा रहा है? जैद के तासुरात एक पल में बदले थे। तुम इतना हैरान क्यों हो? वो उसके रद्द-ए-अमल पर मज़ीद परेशान हो गई। जब ज़ैद को वो दिन याद आया था। तुमने कहा था कि मकसद की तकमील पर ही पाकिस्तान का रुख करोगे। ज़ैद के इस डरबे-नुमा घर में हदीद की आमद का पहला दिन था, जब ज़ैद ने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर पूछा था। मॉम ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रही हैं और ज़ुखरुफ की हस्ती पनाह हो रही है। ऐसे में मैं इनसे दूर नहीं रह सकता। वादा खिलाफ़ी हुई है, मगर अगली बार तभी आऊँगा जब सारे राज आश्कार करने होंगे। इसके मुकालमात याद पड़ते ज़ैद का हलक सूख गया था। मुझे जाना होगा। ज़ैद ने एक ना सुनी थी और बाहर निकल गया। दोनों दोस्त इतने पेचीदा क्यों थे? वो सोच कर रह गई। दानियाल कमाल की आमद की खबर अभी सिर्फ हदीद को ही थी। वजह वाज़िह थी, वो सिर्फ उसकी खातिर ही आए थे। इस वक्त भी वो दोनों आमने सामने बैठे थे। हदीद के चेहरे पर सपाट तासरात, जबकि उसके बरक्स दानियाल कमाल कुछ परेशान दिख रहे थे। क्या नूर जानती है कि मैं यहाँ हूँ? हदीद ने कंधे उचका दिए। तुमने वो यूएसपी हासिल करने के लिए इतना ढूंढ क्यों रचाया? वो सीधा मुद्दे पर आए थे। इस दामाद नामी मखलूक से तमीज़ बांधने का कोई इस दामाद नामी मखलूक से तमीज़ बांधने का कोई तुक नहीं था। वो इन्हें देखता था तो लगता कि अंदर बाहर सब जान गया है। कौन सी यूएसबी? आह, क्या मासूमियत और लाइल्मी थी। दानियाल कमाल ने मुठियाँ भींची। हदीद उनके तासुरात देखकर खासा महजूज हुआ था। तो ये तय था कि हदीद आलम अपने ससुर को मुतज़्ज़ब करने के फ़न से आशना था। मुझे बेवकूफ़ मत समझो।
तुम्हारी उम्र से ज़्यादा तजुर्बा है मेरा तुम्हारी उम्र से ज़्यादा तजुर्बा है मेरा गलत कामों का। उसने गोया जुमला मुकम्मल किया। दानियाल कमाल ने जबड़े भींचे। मुकाबिल को किसी बड़े से तमीज़ से बात करने की शायद आदत ही नहीं थी, या शायद वो अलग थी। वो यूएसबी मुझे वापस चाहिए। मेज़ पर आगे को झुकते उन्होंने जोर देकर मुतालबा रखा था। कमबख्त मिनिस्टर साहब को मांगने का सलीका भी ना था। हदीद को इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स का फुकदान वाज़ेह नजर आया था। जाने आज तक आवाम को बेवकूफ़ कैसे बनाते आए थे। कौन सी यूएसबी मिनिस्टर साहब? दामाद खासा जिद करने की सलाहियत से मामूर था। वही जो तुम्हारे दोस्त ने मेरी स्टडी से चुराई है। हदीद के चेहरे पर नासमझी से समझदाराना तासुरात उभरे थे। अरे वो वाली, अच्छा याद आया। हाँ वो मेरे पास है, लेकिन वो आपको क्यों चाहिए? वाह क्या कहने, चोरी करके पूछ रहा था कि आपका माल आपको क्यों चाहिए? क्योंकि वो मेरी है। बस नवासी के शौहर को दो चार थप्पड़ मारने का अरमान लिए। उन्होंने फ़कत निगाहों से ही शोले उगले थे, मगर मुकाबिल सर्द मुल्का बासी था। आग उसे अच्छी लगती थी, जलाना उसका पसंदीदा फ़ेल था। वैसे मैं हैरान हूँ कि इसमें ऐसा क्या है कि जो आपको सात समंदर पार चलकर आना पड़ा। आह क्या मासूम अंदाज था। मिनिस्टर साहब तो फिदा ही हो गए। क्या तुमने अब तक वो देखी नहीं? उम्मीद की किरण दिखाई दी। अभी मूड नहीं, लेकिन बहुत जल्द देखने वाला हूँ। शाहानापन की इंतहा। क्या कीमत चाहते हो? तो आप डील करने आए हैं, उसने अप्रोच खाकर कहा। समझदार हो, अब कीमत बताओ। कुछ खास नहीं, बस इस बात का एतराफ़ कि वो आप ही थे जिसने मेरे बाप को बैंक ड्रिफ्ट करने की कोशिश की थी, और वो भी आप ही थे जिसने उनके कत्ल के बाद मुझसे मेरा घर छीना था। कितना मुनासिब और माकूल सा मुतालबा था। तुम होश में तो हो, मैं ये सब क्यों करूँगा? इनका चेहरा तो यूं हो गया था जैसे किसी बेगुनाह पर बड़ा गुनाह डाल दिया। क्योंकि आपको डर था कि मेरे बाबा की वजह से आपकी बेटी का घर खराब हो सकता था। दानियाल कमाल के चेहरे पर जर्दी घुल गई थी। हकायक सिर्फ तल्ख नहीं होते, किसी ताउफ़्फ़ुन ज़दा लाश की बदबू की तरह दम घोटने वाले भी होते हैं। आप एक इंतहाई बुरे बाप हैं। आपने अपनी बेटी पर कभी भरोसा ही नहीं किया। खैर मेरी फ़्लाइट का वक्त हो चुका है, खुदा हाफिज़। उन्हें पछतावों में छोड़े वो एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। टैक्सी में बैठकर उसने गंजा को फ़ोन मिलाया। मैं तुम्हें पिक करने आऊँ या खुद आओगी? उसने मसरूफ़ सी आवाज़ उभरी। मैं नहीं जा सकती। हदीद के माथे पर शिकने उभरी थीं। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अभी दिल नहीं चाह रहा। मगर तुम्हें तो पाकिस्तान जाने का खासा शौक है। समझो शौक ख़त्म हो गया। वो झूठ बोल रही थी, लेकिन ये बात हदीद नहीं जानता था। तुम्हारी मर्जी, चलो फिर मैं फ़ोन रखता हूँ। कॉल बंद हुई तो कंजा को अभी चंद मिनट कबल की अपनी और डॉक्टर की गुफ्तगू दिमाग में लहराई थी। आप अभी ट्रैवल नहीं करें। मगर क्यों? हमने आपको पहले भी बताया कि आपको एहतियात की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखें और गैर ज़रूरी चीज़ों से इज्तनाब बरतें। आपको पाकिस्तान नहीं अमरीका जाने की ज़रूरत है। हम सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं, आप भी खुद को तैयार करें। ठीक है डॉक्टर। और हाँ मिस्टर बुरहान को भी बता दीजिएगा। बुरहान के नाम पर उसकी समात खासी चौकस हुई थी। क्या? वो कह रहे थे कि वो आपके साथ जाएंगे। उसने सर झटका। बर्लिन के एयरपोर्ट में अपना बैग घसीटता हदीद मुसलसल किसी की निगाहों का मरकज़ बना हुआ था। वो पाकिस्तान रवाना हो गया है। अगले ही पल बुरहान के नंबर पर पैगाम चमका था। वो वापस बर्लिन ना आने पाए। पैगाम भेजकर वो लैपटॉप की जानिब मुतवज्जा हुआ जहाँ सर्जरी की तारीख और मकाम दर्ज था। उसे रिजा का केस मज़ीद डिस्कस करना था। वो डॉक्टर तौकीर की तलाश में उनके कमरे के बाहर आकर रुकी थी। दस्तक देने से कबल ही अंदर से आती आवाज़ ने उसे थम जाने पर मजबूर किया था। आपने कहा था कि आप अमाया के कातलों को जानते हैं मिस्टर हदीद। उनकी बेचैन आवाज़ उसकी समातों में उतरी तो वो तकरीबन आधी बात ही समझ सकी थी। हदीद खुद कलामी करते वो अंदर दाखिल हुई तो उनकी हड़बड़ाहट में मज़ीद तजस्सुस हुई थी। आप हदीद से बात करें? जी वो मैं उनसे। डॉक्टर हड़बड़ाहट में कॉल काट चुके थे। आपने कहा था कि अमाया गलत अद्वियात और इंजेक्शन की वजह से जान बर ना हो सकी। वो सोचकर बोली थी। ऐसा ही है। उनके चेहरे पर तो गोया ज़िंदगी की रमक ही नहीं थी। तो उसके कातिलों को कैसे पकड़ेंगे? इसमें कोई एक शख्स मास्टरमाइंड ज़रूर हो सकता है, मगर हर एक चेक पॉइंट से गुजरने वाला इंसान भी बराबर का शरीक है। इसका कहा एक एक लफ्ज़ दुरुस्त था। हर वो शख्स जो गलत का साथ देता है वो गलत ही होता है। ये कह देना कि गुनाह का असल बाइस एक इंसान है तो ये भी नामाकूल है। मैं मानता हूँ कि पूरी कड़ी है, और इस कड़ी में मौजूद तमाम लोग ही मुजरिम नामज़द होते हैं। आप वजह कह रही हैं, लेकिन मैं सबको नहीं पकड़ सकता। वो भी अपनी जगह वजह थे। इंसान सबसे पहले फसाद की जड़ को पकड़ने की तमन्ना करता है। शतरंज के प्यादों में किसी को गर्ज नहीं होती। हदीद ने आपसे कहा कि वो मास्टरमाइंड को जानता है। वो रुक रुक कर हुई थी, जैसे जमा तफरीक कर रही। डॉक्टर तौकीर ने सर हिलाया। और इसके बदले उसने क्या तकाजा किया? दुर्गब अपने शौहर को बखूबी जानती थी। बिना मतलब वो किसी को फेवर नहीं देता था। आपकी पेशेंट के शौहर को जिंदा रखना उन्होंने बहुत आसानी से भी बता दिया था। शायद वो सामने खड़ी लड़की के कायल थे। मुझे एड्रेस दें। उसने फ़ोन खोलते उनके सामने किया था। लेकिन वो हिचकिचाए।
ڈاکٹر توقیر میرے شوہر کو آپ نہیں جانتے، میں جانتی ہوں۔ انہوں نے فون تھام لیا، پھر نوٹ پیڈ پر اس شخص کا مقام لکھنے لگے۔ نور کو حدید کے پاکستان جانے سے قبل ہی اپنی گفتگو کا ٹکڑا ذہن میں لہرایا تھا۔ حارث کہاں ہے حدید؟ زندہ ہے۔ میں نے اس کی زندگی کا سٹیٹس نہیں پوچھا، اس کا مقام پوچھا ہے۔ حدید نے بات بدل دی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے اگلی بات اسے کبھی نہیں بتائے گا، اور اس کی جذباتی فطرت اسے حارث تک پہنچنے کے لیے اکسا رہی تھی۔ حدید کی ہدایت کے مطابق زید وہاں پہنچا تو زخرف کو پہلے سے ہی وہاں موجود پا کر ہکا بکا رہ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ تیزی سے ان کے پاس آتے پریشانی سے متاثر ہوا۔ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم لوگ اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ وہ ہوش میں آتے حارث کو دیکھ کر زید اور منشا کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے بولی تو زید نے آنکھیں بند کر کے کھولتے خود کو حوصلہ دیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ حارث ہوش میں آ چکا تھا اور اٹھتے ہی گالیاں بکنا شروع کر دی تھیں۔ زخرف چند پل اس کو دیکھتی رہی اور پھر اس نے حارث کے قریب ہوتے ایک زوردار تماچا اس کے گال پر رسید کر دیا۔ زید اور منشا ہکا بکا اسے دیکھتے رہ گئے۔ زخرف کا رد عمل خاصا اچانک اور غیر متوقع تھا۔ حارث تو اسے اپنے سامنے اس قدر تیش میں پا کر ہی آنکھیں بند کرنا بھول گیا تھا۔ تھپڑ کی تکلیف اتنی شدید تھی کہ گولی کا درد جاتا محسوس ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی رجا کو اس حال میں پہنچانے کی؟ دھاڑتے ہوئے وہ اس کا گریبان تھامتی اس سے قبل زید نے اسے پیچھے کیا۔ بھابھی آپ کیوں اپنے لیے مشکل کھڑی کریں؟ میں حدید کو کیا جواب دوں گا؟ وہ بیچارہ برا پھنسا تھا۔ اس سے تو میں خود ہی پوچھ لوں گی۔ وہ واپس آگ ببولا ہوتے حارث کے قریب ہوئی۔ جب وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا، وہ غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ چکا تھا۔ سامنے کھڑی ہیروئن اسے کچا چبانے کے در پر تھی۔ زید فوری نور کے آگے آیا تھا۔ بھابھی پلیز۔ بھابھی تو سرخ چہرہ لیے بستر پر پڑے شخص کو پیٹ دینا چاہتی تھی۔ زید پیچھے ہو جاؤ ورنہ میں تمہارے سر پر کچھ دے ماروں گی۔ زخرف کے کچھ دے مارنے سے قبل منشا نے موقع پا کر فرار ہوتے حارث کو ایسا گھونسا دے مارا کہ وہ زمین پر گر کر آہ و بکا کرنے لگا۔ جہاں زخرف نے متاثر کن نگاہوں سے منشا کو دیکھا وہیں زید کو حدید کی کہی بات یاد آ گئی تھی۔ حارث اب کہاں ہے؟ منشا کی نگرانی میں ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اسے ایک لڑکی کے سپورٹ کر کے تم غلطی کر رہے؟ وہ اسے کمزور گردان رہا تھا۔ جانتا جو نہیں تھا کہ جب عورت کرنے پر آئے تو سب کر سکتی ہے۔ تم ابھی منشا کو جانتے نہیں۔ اپنی عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں کو قتل کرنے میں اسے کبھی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی۔ میں ملنا چاہتا ہوں حارث سے۔ کس سلسلے میں؟ حدید کے ماتھے پر ٹھیک ٹھاک بل پڑے تھے۔ اسے یہ بتانے کہ اس کا مقصد پورا ہوا اور اس کی اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گئی۔ تمہیں یہ جذباتیت ایک طرف رکھنی ہوگی زید۔ اسے حدید کی گفتگو سے باہر اس کی بیوی لائی تھی۔ میں بتا رہی ہوں اسے پولیس کے حوالے نہیں کرنا تم لوگوں نے۔ وہ زمین پر گرے اس منحوس شخص کو دیکھ کر چبا چبا کر بولی تھی۔ منشا اس شخص کو ہتھکڑی سے آزاد کرنے پر پچھتائی تھی۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ان کے کیا خیالات ہیں۔ اس کا حشر کرنا ہے ویسے ہی جیسے اس نے رجا کا کیا ہے۔ وہ زید سے کہہ کر اب حارث کی طرف رخ کیے کھڑی تھی۔ اور تم مسٹر حارث بختیار اور ایک کم ظرف اور گھٹیا انسان، تم اب دیکھتے جانا میرا شوہر تمہارا کیا حشر کرتا ہے۔ اتنی سنجیدگی میں بھی زید کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ حدید کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں جس طرح اس کے شوہر ہونے کا بھرم دکھاتی تھی وہ دیکھ لیتا تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتا۔ خیر ابھی وہ حکمت سے کام لینے پر مجبور تھا۔ زخرف کا یہاں ہونا اس کے لیے خطرہ پیدا کر سکتا تھا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، زید نے نرمی سے کہا۔ اس کے پاس رکنے کا خیر کوئی جواز نہیں تھا۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ ہاں، تاکہ حدید موقع پا کر مجھے 2 گھونسے مارے۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی تھی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھے تو اسے کمبخت شوہر کی یاد آ گئی تھی۔ حدید پاکستان کیوں گیا ہے؟ اس کی گردان بار بار اسی پر ٹوٹ رہی تھی۔ آپ خود پوچھ لیں۔ اس نے گاڑی ریورس کرتے سڑک پر ڈالی۔ ہاں، جیسے تم اپنے دوست کو جانتے نہیں، 1 نمبر کا 2 نمبر انسان ہے۔ اپنی ہی لے میں کہہ گئی۔ زید نے بامشکل اپنا کہکا ضبط کیا۔ لیکن بھابھی محترمہ دیکھ چکی تھی۔ ہنس لو تم بھی، وہ ناراضی سے بولی تھی۔ زید فوری سنجیدہ ہو۔ I'm sorry، وہ بس میں نے آپ نے بات ہی ایسی کر دی تھی۔ جواز تو 16 آنے درست تھا۔ سوری تو مجھے تمہیں کہنا تھا۔ وہ ندامت سے گویا ہوئی۔ زید کو چمبا ہوا۔ کس لیے؟ اس نے رفتار دھیمی کرتے سڑک کا موڑ پار کیا تھا۔ اس دن تم یقیناً میرے جملوں سے ہرٹ ہوئے تھے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا۔ ہاں مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ ٹھیک کے نام پر کسی کا دل دکھا دو۔ اس نے جھٹ اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ میرا دل نہیں دکھا۔ ہاں تم پورے ہی دکھی ہو۔ دل تو خیر ایک حصہ ہے۔ شوہر کی طرح صاف گو تھی وہ حدید کو کمپلیمنٹ کرتی۔ کہاں اتاروں آپ کو؟ ہوٹل اتار دو۔ اس نے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے ہوٹل کے باہر اتار کر چلا گیا تھا۔ وہ ہوٹل واپس آئی تو اسے دروازے پر ہی روک دیا گیا تھا۔ میم آپ کا سٹے پورا ہو چکا ہے، آپ اپنا سامان لے کر جا سکتی ہیں، ورکرز نے نہایت مؤدب انداز میں کہا۔ نور کی جبین پر شکنیں ابھری تھیں۔ لیکن ایسے کیسے؟ ہمیں یہی آرڈرز ملے ہیں۔ وہ جانتی تھی یہ بہودہ حرکت ابراہیم وجدانی ہی کر سکتا تھا۔ اس نے پیر پٹکے پھر خود کو نارمل کیا تھا۔ میں خود پیمنٹ کر دیتی ہوں۔ اس بار وہ متوازن انداز میں گویا ہوئی۔ غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ
वर्कर्स की इंसल्ट नहीं करती थी। वो जानती थी ये लोग मजबूर होते हैं, जो कहने को कहा जाता है वही करते हैं, बल्कि उसके नज़दीक मेहनत मजदूरी से कमाने वाले गरीब इंसानों को हकारत का निशाना बनाने वाले खुद काबिल रहम होते हैं, क्योंकि ये कौल उनके जिनमें थोड़ा सा भी रहम हो वो किसी कमज़ोर को निशाना नहीं बनाते। आप मैनेजर से बात कर लें। ठीक है। वो मैनेजर की तलाश में आई जब उसे राहदारी में बुरहान नजर आ गया था। तुम यहाँ? वो हैरान हुई थी। तुमसे मिलने आया था। थोड़ा इंतज़ार करो, मैं पेमेंट करके आती हूँ। वो रिसेप्शन तक जाने लगी जब बुरहान ने उसे रोका था। कौन सी पेमेंट? कमरे की। मेरे साथ चलो। तुम होटल में रुकी हुई क्यों हो? तुम्हारे साथ कहाँ चलूँ? तुम्हारे किसी सियासी स्टॉप पर? उसने अब्रो उठाकर पूछा। दादा जान आए हैं, उनके दोस्त का फार्म हाउस है, वहीं रुके हैं। आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आया था। नाना जान आए हैं? कब, क्यों, कैसे? वो खुशगवार हैरत के ज़ेर असर आई थी। इतने सवाल एक साथ कौन पूछता है, और खुद पूछ लेना उनसे। अभी सामान ले आओ अपना। उसे इंतज़ार करने का कहकर खुद जल्दी से सामान लेकर उसके पास आई थी। उसका सांस बाकायदा फूल चुका था। उसने खफगी से बुरहान को देखा। मुकाबिल तुम्हारी बीवी होती तो वो भी इतना भारी सामान उठाकर लाती। बीवी के जिक्र पर कंजा का अक्स लहराया था। उसने मुस्कुराकर सर झटका। तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि बीवी के लिए लड़की नामजद हो चुकी है। नूर ने उसे तंग किया। वो खामोश रहा। नूर सामान घसीटते राहदारी पार करने लगी। उसने अब भी उसकी मदद की कोशिश नहीं की थी। तो पूछ रही थी मेरी बीवी होती तो क्या वो भारी सामान अकेले उठा कर लाती? तो मेरा जवाब है कि मैं कभी ऐसा मौका ही नहीं आने दूंगा कि उसे कुछ भी कठिन काम मेरे बिना करना पड़े। मैं तुम्हारे शौहर की तरह अपने प्राइस से गफलत नहीं बरतूंगा। जिस दिन मैंने शादी की दुनिया देखेगी कि बुरहान ने अपनी बीवी को कितने इल्तफात से रखा है। और जो बुरहान की बीवी बनेगी वो अपनी किस्मत पर रश करेगी। तुम अपनी बीवी को सराखों पर रखना, लेकिन हदीद को कोसने से पहले 3200 दफ़ा सोचना। वो बैग उठाकर डिग्गी में रखने लगी थी। बुरहान ने अब भी उसकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाए थे। वो सिर्फ अपनी महबूब औरत के नखरे उठा सकता था, और ज़ुल्फ़ नूर कभी उसकी पसंदीदा औरत नहीं रही थी। नूर ने सामान अंदर रखा, फिर उसके बराबर आकर बैठ गई। सीट बेल्ट लगाना वैसे ही वो अपनी तौहीन समझती थी। सो यूं ही बुरहान की तरफ मुड़ी। तुम नाना जान को ये नहीं बताओगे कि तुमने मुझे होटल से पिक किया है? उसने सर हिला दिया। दिमाग में उससे आगे का मंसूबा चल रहा था। जहाज से उतरकर एयरपोर्ट पर बैग घसीटते उसने सबसे कबल अपनी बीवी पर छोड़ी गई जासूस को फ़ोन किया था। तुम्हें ज़ुहरत पर नज़र रखनी है फ़रत। बिना सलाम दुआ सीधे सीधे हुक्म पर फ़रत ने मुंह बसोरा। जैसे मैं जानती नहीं कि तुमने मुझे उसके पास जॉब के लिए क्यों भेजा था। खफगी ज़ाहिर की, मगर मुकाबले को कहाँ फ़र्क पड़ता था। इट्स सीरियस। वो अब टैक्सी में अपना सामान लोड कर होता देख रहा था, मगर वो अभी होटल से जा चुकी थी। वो भी संजीदगी से बोली थी। क्या मतलब? हदीद के माथे पर बल पड़े। मैं जब अपने कमरे से बाहर निकली तो मैंने उसे उसके हैंडसम से कज़न के साथ जाते देखा है। वाह, क्या तरीका था इसे इत्तला देने का। बुरहान, उसके माथे पर बल पड़े। नाम लेकर हलक भी कड़वा हो गया। हाँ, वही कमबख्त कितना हसीन है। उसको देखकर तो दिल करता है वक्त ही रुक जाए। कह तो दुरुस्त रही थी, जहाँ से बुरहान कमाल गुजरे वहाँ की औरतों के दिल की धड़कनें तेज़ ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं था। हो गया। वो उस ड्रामे की बात कर रहा था जो उसकी बीवी की सोहबत में रहती लड़की भी करने लगी थी। ऐसे ही तो नहीं कहते कि सोहबत का रंग बड़ा तगड़ा होता है। अब अगर तुम्हारी बीवी का कज़न तुमसे ज़्यादा हैंडसम है तो जलो मत। फरत ने भी उसे आईना दिखाने की ठानी थी। इतने हसीन शख्स के जिक्र को नज़रअंदाज करना भी उसके नज़दीक गुनाह था। इसके पास जाओ। खुद वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर ड्राइवर को बता समझाने लगा था। हाँ, मैं उसकी बात सुना जो वो मेरी मानेगी। इस मौका पर भी अगर मुझे ही तुम्हें सब कुछ बताना है तो फिर सोच लो कि तुम अभी कहाँ फॉल करती। मेरे टैलेंट पर शक ना करो। बात खुददारी पर आई थी। चलो फिर साबित करो। हदीद ने ठग फ़ोन बंद कर दिया। फरत ने गुस्से से स्क्रीन को घूरा। बॉस के साथ रहकर नहीं दिखाया तो मेरा नाम भी फरत बख्श नहीं। वैसे ऐसा नाम अब ना भी हो तो अच्छा है। उसका दिमाग अब कुछ पकाने वाला था। ड्राइविंग के दौरान बुरहान ने गला खंगारते उसे मुतवज्जा किया, फिर सीधा मुद्दे पर आया था। सोना, तुम्हारे लिए एक अच्छी ऑफ़र है। कैसी ऑफ़र? वो फ़ोन पर मशगूल मसरूफ़ आवाज़ में बोली थी। अभी तक हदीद की जानिब से कोई पैगाम नहीं आया था। बेमुरब्बत इंसान पाकिस्तान जाकर बीवी को भूल गया था। जिस कंपनी में मैं पार्टनर हूँ ना, इन्हें अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए एक बेहतरीन मॉडल चाहिए। इसे नया पता फेंकना था ताकि हदीद उस पर हाथ ना डाले। उसे बुरे वक्त का खौफ दिल में रखने की बजाय बुरे वक्त को रोकने से मतलब था। तो तो ये कि मेरी कज़न से ज़्यादा बेहतर मॉडल मेरी नज़र में कोई नहीं। जहर लगते हो मस्के लगाते, बर्दाश्त करो। लेकिन तुम जानते हो कि मैं इस वक्त एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ। तुम कंजा से भी तो मिले हो। कंजा के जिक्र पर बुरहान को एक खुशगवार खुशबूदार झोंके ने छुआ था। अगले ही पल वो वापस आया। छोड़ो परे, अपने कज़न की कंपनी पर किसी और की कंपनी को अहमियत दोगी? सोचने दो मुझे। ऐसे अचानक दस्तबरदारी के बहुत से नुकसानात हो सकते हैं। बुरहान ने सर हिलाया।
واہ، وہ اسے مجبور کر دے گا کہ وہ اس کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ کرے۔ مزید وہ اس سے کچھ شیئرز کے لیے بھی قائل کر لے گا تاکہ جب بھی حدید اسے ایکسپوز کرنے کا سوچے اپنی بیوی کی بدنامی کے خوف سے پیچھے ہٹ جائے۔ اسی منصوبے کو سوچتے فارم ہاؤس آ گیا تھا۔ دادا جان نے کہا تھا کہ تمہیں نہ بتاؤں کہ تم ان سے ملنے جا رہی ہو۔ اس نے اطلاع دی۔ زخرف کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اب تو میری اداکاری دیکھنا۔ اس نے آنکھ کا کونا دبایا۔ برہان نے کندھے اچکا دیے۔ وہ اپنا سامان فی الحال اس کی گاڑی میں ہی چھوڑ کر اندر آئی تھی جہاں منسٹر صاحب اسی کے انتظار میں کھڑے دکھائی دیے۔ نانا جان آپ یہاں؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت کے ساتھ شدید خوشی بھی واضح تھی۔ برہان نے ستائش سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی قابل اداکارہ تھی۔ تمہارا یہی کھلتا چہرہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے اسے سر سے تھام کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ برہان نے اکتاہٹ سے دیکھا۔ جھوٹ مت بولیں، وہ ان کے بازو میں بازو ڈال کر لاٹ سے بولی تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے اس کے گرد حصار باندھا۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ احتیاطی تدابیر لازم تھی، کم فہمی کا اظہار ملزوم تھا۔ وہ پاکستان گیا ہے۔ شکر ہے کمبخت نے اطلاع دے دی تھی، ورنہ آج کی تاریخ میں ایک اور جھوٹ کا اضافہ ہو جاتا۔ خیریت؟ معلوم نہیں، میں مصروف تھی، پوچھا نہیں۔ وہ اسے لیے سیدھا لاؤنج میں آ گئے تھے۔ صوفے پر بیٹھے تو اس نے ان کے سامنے والے صوفے پر نشست سنبھالی تھی۔ برہان نے یہ نظارہ دیکھتے فون کو دیکھا۔ اگلے ہی پل اسٹینڈ کا بٹن دبا دیا۔ نور کے نمبر پر بیپ ہوئی۔ اس نے پیغام کھولا۔ کسی غیر شناسہ نمبر سے ویڈیو موصول ہوئی تھی۔ سیاست سے تعلق رکھنے والے دانیال کمال اپنے ہی داماد کے قاتل۔ زخرف نور کی تو کائنات ہی تھم گئی تھی۔ اس نے کنکھیوں سے سامنے بیٹھے اس باوقار وجود کو دیکھا۔ آپ نے ان کے قاتلوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ جو چیز آنکھوں کے سامنے موجود ہو اس کو ڈھونڈنے کا کیا فائدہ؟ کیا مطلب؟ ناسمجھی سے استفسار کیا۔ کوئی مطلب نہیں۔ ماما ہمیشہ مجھ سے چھپاتی آئی ہیں۔ آخر کون ہے بابا کا قاتل؟ آپ کیسے انہیں معاف کر سکتی ہیں؟ وہ افسوس سے پوچھ رہی تھی۔ کہیں یہی تو آپ کی نانا سے ناراضی کی وجہ نہیں؟ اس کے بکھرے تاثرات دیکھ کر برہان کے لبوں کے کونے میں جنبش ہوئی۔ وہ مسکرایا تھا۔ واہ خدا، مسکرایا تھا۔ نانا جان کچھ کہہ رہے تھے۔ ان کے تمکنت بھرے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ اور مخصوص نرمی تھی جو نور کے لیے ہوتی تھی۔ اس نے خود کو وہاں سے اٹھتا پایا تھا۔ اس کے اچانک اٹھنے پر پریشان ہو کر اسے پکارنے لگے مگر وہ ہر سماعت کو رد کرتی باہر نکل آئی۔ اسے کیا ہوا؟ انہوں نے برہان کو مخاطب کرتے پوچھا۔ جب یہ حدید کے پاس جاتی ہے ایسی ہو جاتی۔ اس نے نہایت افسوس سے کہا۔ بیچارے کو کزن کی بےحد فکر تھی۔ تمہارے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ وہ تشویش سے گویا ہوئے۔ ان کی نواسی اتنی کھوئی سی تو نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو حدید سے بات کرنی چاہیے کہ وہ سونا کو استعمال کرنا بند کر دے۔ استعمال؟ ہاں، وہ مسلسل سے استعمال کر رہا نا۔ اسے ایک شوبز کی لڑکی سے کوئی محبت نہیں ہے۔ وہ صرف اپنی کمپنی کے پروموشن کے لیے اسے یہاں لایا، ورنہ اسے کیا لگے کہ وہ تنہا رہے یا پھر حادثات سے گزرتی رہی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ حادثات؟ وہ تو ہر بات پر چونک جاتے تھے۔ یہ تو نور کی جانب سے محبت کی شادی تھی، تو کیا وہ لو میرج کے آفٹر ایفیکٹس برداشت کر رہی تھی؟ آپ نہیں جانتے نا اب تک کتنی بار اس حدید کی وجہ سے موت کے منہ سے باہر آئی ہے۔ ان کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ وہ شخص اتنا گھٹیا ہو سکتا تھا انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ برہان ان کے قریب آیا، پھر فون پر کچھ کھولا اور ان کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ہوٹل کے اوپری منزل سے اسے نیچے لاتے حدید کے چہرے کو شدید دھندلا کیے زخرف کے وجود کو مزید صاف کی وہ ویڈیو اگلی ویڈیو پلے ہوئی جہاں اردل نے زخرف کے سر پر پسٹل تانی ہوئی تھی۔ دانیال کمال کا چہرہ سفید پڑا۔ پاکستان میں جو گولیاں چلی تھیں وہ مجھ پر نہیں سونا پر چلائی گئی تھیں۔ معلومات میں اضافہ کیا گیا۔ وہ اپنی بیوی پر کیوں حملہ کروائے گا؟ شاید وہ کوئی انتقام لے رہا ہے۔ شک کی انسان کو مزید شک تھماتے اس نے سکون کی سانس خارج کی تھی۔ اسے لوگوں کو پریشان دیکھ کر عجیب سی تراوٹ محسوس ہوتی تھی۔ فیصل آباد کے اس تھانے کے ملاقاتی کمرے میں وہ کروفر سے بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا جو چہرے پر بیک وقت ڈھیروں تاثرات سمیٹے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یاد ہے ایک بار تم نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ مجھے اپنے باپ جیسا نہیں بننا، تو تمہاری نصیحت پر عمل کر لیا۔ اس نے محظوظ ہو کر کہتے میز پر لگی گرد پر پھونک مار کر اڑاتے ہوئے کوہنی ٹکائی تھی۔ شروز بخت نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم اصل قاتل کو چھوڑ کر مجھے ٹارگٹ کر رہے ہو، تو تم پر ترس آ رہا ہے حدید عالم۔ انہیں واقعتاً اس سے اس فعل کی امید نہیں تھی۔ وہ اس سے مایوس ہوئے تھے۔ تمہیں مجھ سے کسی قسم کی جذباتی وابستگی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کرخ لہجے میں کہتے اس نے باور کروانا ضروری جانا تھا۔ پہلے نہیں تھی، لیکن جب سے معلوم ہوا کہ تم میرے دوست کے داماد لگتے ہو تو تعلق تو بن گیا ہے۔ حدید نے میز سے کوہنی ہٹائی، پھر کرسی کی پشت سے ڈیک لگائی۔ میں تمہیں سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا تھا۔ تم میرے باپ کا ساتھ دیتے تو زندہ ہوتے۔ شروز بخت کی طرف کئی حساب نکلتے تھے۔ سب سے پہلا تو وہ اس کے باپ کی حیات تھا۔ شروز نے کئی پل اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ اپنے باپ جیسا تھا لیکن باپ جیسا نہیں تھا۔ تم نے کبھی عائشہ سے پوچھا کہ اس نے لقمان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟
सवाल काबिल जिक्र था। हदीद तैश से टेक छोड़ता हुआ आगे को हुआ। वो अपने शौहर से वफादार थी, उसने जोर देकर कहा। वो मुस्कुराए थे। और मैं अपने दोस्त से वफादार था। मेरे लिए आदम सबसे पहले था, लुकमान से भी पहले। हदीद का वजूद ढीला पड़ गया। वो मुलाकाती कमरे के बाहर खड़ी थी। जब हदीद बाहर निकला, नादिर को समझ न आया कि वो क्या रद्दमल दे। इसका यहाँ क्या काम था? तुम यहाँ? वो इसके करीब हुई। हदीद ने देखा उनका चेहरा उतरा हुआ था। वो कमज़ोर लग रही थी। कुछ काम था? हदीद ने नजरें चुराई। उन्होंने समझकर सर हिला दिया। थोड़ी देर इंतजार करोगे? मुझे तुमसे कुछ अहम बात करनी है। उनके लहजे में इल्तिजा सी थी। उसके दिल को धक्का सा लगा। उसने सर को खम दिया। वो अंदर बढ़ गई। हर वक्त निकसे तैयार रहने वाले शख्स को आम से हुलिये में बेसिमत देखते उन्हें धचका सा लगा था। ये उनकी गिरफ्तारी के बाद पहली मुलाकात थी। शहरोज ने उन्हें देखा तो उठ खड़े हुए। नादिश, वो खुद पर जब्त करते खड़ी रही। बैठ जाएं। शहरोज ने उन्हें इशारा किया, फिर उनके बैठने के बाद खुद भी बैठ गए। वो नम आंखों से आंसू का चेहरा देखती रही थी। कैसे हैं? कैसा लग रहा हूँ? वो मुस्कुराए थे। नादिश के कब से रुके हुए आंसू बह निकले। वो फौरी उठे और उनके पास आते दो जानों नीचे बैठ गए। उनका हाथ थामकर हौसला देना चाहा। रो क्यों रही हैं? ठीक ठाक सही सलामत हूँ। और आप तो इतनी बहादुर हैं कि जब भी किसी मिशन पर जाता था तो मुझे मोटिवेट किया करती थी। कर्नल की ज़ौजा इतनी कमज़ोर कब से हो गई? वो नरमी से पूछ रहे थे, गिला कर रहे थे। मैं तो नहीं रो रही। और उठे यहाँ से। कर्नल को हवालात में बीवी के कदमों में नहीं बैठना चाहिए। वो मुस्कुरा कर उठ बैठे थे। वो उन्हें बहलाने में कामयाब ठहरे थे। दोनों आमने सामने बैठे तो नादिश ने संजीदगी से बोलना शुरू किया। मैं वकील से मिली हूँ। वो कह रहा था कि अगर आपके खिलाफ मिले सबूत जाली निकले तो रिहाई हो सकती है। वो खासी मुतफक्किर थी। शहरोज ने एक परेशान नज़र उन पर डाली। लेकिन वो असली हैं। नादिश को तो सदमा ही हो गया। क्या सच में? आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैं रिश्वत लेता रहा हूँ, करप्शन भी की है। वो खामोश हो गई। रिजा के सवालात, उसकी शादी पर होने वाला वो बेजा दिखावा, लोगों की नजरें बद, उनके ढेरों सवालात, हराम का माल। आपने रिजा की शादी रिश्वत के पैसों से की? नहीं, उसे तो मैंने हर नवाला हलाल की कमाई का खिलाया है। लेकिन वो बर्लिन वाला फ्लैट रिश्वत के पैसों से खरीदा था। वो साहब गोई की इंतहा कर रहे थे। नादिश का दिमाग सुन होने लगा। उन्हें गायब दिमाग बैठा देखकर उन्होंने अपनी फिक्र का सवाल पूछा था। कहाँ रह रही हूँ? मैं जानता हूँ पाकिस्तान वाला घर जब्त कर लिया गया है। वो चंद सानिये बेयकीनी से उन्हें देखती रही। शहरोज का सर निदामत से झुक गया। पहले आयशा की तरफ थी और अब रिजा की फुप्पो की तरफ। वो नॉर्मल सी होकर बोली थी। मैंने आपसे यही कहना था कि मेरा हिस्सा अभी बाकी था। बाबा की विरासत का मेरा हिस्सा भी मैंने परवेज भाई के पास ही रहने दिया था। सोचा था रिजा के लिए एक घर लूँगा, मगर अभी ज़रूरत है सो मैंने उनसे बात की है वो मेरे हिस्से का घर खरीद कर आपके नाम कर दें। लेकिन अभी घर की बजाय वकील की फ़ीस ज़्यादा अहम है। वो बहुत पैसे मांग रहा है। मेरी बीवी दर बदर ना भटके कि ज़्यादा अहम है नादिश। मैंने आज तक आपको रिजा को हर मुश्किल से बचा कर रखने की कोशिश की है। अभी यही करूँगा। जो तकलीफ़ आए मुझ पर आए। मेरे गुनाहों की सज़ा मेरी बीवी या बेटी को क्यों मिले? मगर आप होंगे तो ही हमारी हिफाजत होगी ना। रिजा रिजा के लिए, मेरे लिए आपको बाइज़्ज़त बरी होना है शहरोज़। आप मुझे माफ़ कर दोगी? यह आपका और अल्लाह का मामला है। इससे माफ़ी मांगे और दुआ करें कि हमारा आशियाना सलामत रहे। रिजा की हाँ विलादत हो गई क्या? उन्होंने उंगलियों पर तारीख याद की थी। नहीं, वो ठीक तो है ना? हारिस से कहना उसका बहुत ख्याल रखे। नादिश ने सर हिलाकर अपने हलक में उतरते आंसू के फंदे को बाहर निकलने से रोका। मुलाकात का वक्त ख़त्म हुआ था। वो वापस उसके पास आई, जो जूते की नोक से ज़मीन पर कुछ खरच रहा था। मेरा एक काम कर दोगे? रोई रोई आंखों में इल्तिजा थी। कैसा काम? नादिश ने ज़ुबान से होंठ तर की। मेरी बेटी बर्लिन में होती है, मगर पिछले एक हफ्ते से मेरा उससे राब्ता नहीं हुआ। आसपास वाले तमाम लोगों से पूछ चुकी हूँ, कोई नहीं जानता वो कहाँ गई है। रिजा की हालत याद आई तो उसने कनखियों से उसकी माँ को देखा। आपने उसके शौहर से राब्ता किया? हदीद ने किसी खदशे के पेश नज़र पूछा था। नादिश ने सर हिला दिया। लेकिन हारिस का नंबर भी बंद है। इसके घर वाले कह रहे हैं कि उनका भी कई दिनों से उससे राब्ता नहीं हुआ। प्लीज़ पुरानी बात को भूल कर ये मालूम करवा दो कि मेरी बेटी कहाँ है। आज उसका बाप जेल में ना होता तो वो कभी गुम ना होती। आखिर तक आते हुए वो आबदीदा हो गई थी और साथ ही 2 अश्क भी बहा बैठी। फिक्र ना करें, मैं तलाश करता हूँ। वो फौरी जाने को बरतोलने लगा। जाने ज़मीर क्यों मलामत करने लगा था। ये कैसा कानून कुदरत था। गलती एक करता है, सज़ा कितने भुगतते। वो उनकी तरफ से होकर जाने लगा जब उन्होंने पुकारा था। सुनो। वो रुक गया। जैद से कहना शरोज़ को माफ़ कर दे। वो तकलीफ़ में आया तो मेरा आशियाना भी बर्बाद हो गया। हदीद ने झटके से उन्हें देखा। क्या इन्हें ये लग रहा था कि ज़ैद को धुतकारना उनकी ज़िंदगी में मसाइब लाया था? कैसा नहीं था? उसका दोस्त अज़ियत में था। वो कैसे उसको नीचा दिखाने वालों को छोड़ दे? हदीद के हिदायत के मुताबिक वो इस वक्त
وجدانی فارماسیوٹیکلز کی عمارت میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ ابراہیم وجدانی کو کسی قسم کا شک نہ ہو، اس لیے اس کا محتاط رہنا بے حد ضروری تھا۔ توقع کے مطابق کچھ ہی دیر میں وہ اسے اپنے دفتر میں بلا چکے تھے۔ حدید کہاں ہے؟ ان کے چہرے پر تفکر کی گہرائیاں تھیں۔ معلوم نہیں، زید نے لا علمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ حدید پاکستان گیا ہے۔ پیچھے سے کمرے میں داخل ہوتی کنزا کی آواز پر زید نے لب کھینچے۔ حدید کو اسے اس بارے میں بھی اطلاع دینی چاہیے تھی کہ کنزا اس کے پاکستان جانے سے واقف ہے۔ کیوں؟ پاکستان کیا کرنے گیا ہے وہ؟ ابراہیم اب کنزا سے مخاطب تھے۔ میں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ وجدانی فارماسیوٹیکلز کی ایک برانچ پاکستان میں ہونی چاہیے۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر تسلی سے جواب دیا تھا۔ البتہ آنکھیں کچھ اور ہی داستان سنا رہی تھیں۔ اس کی ضرورت نہیں، ابراہیم نے آئیڈیاز مسترد کیے۔ کیوں؟ کیا پاکستان کے باشندے کو اچھی اور بہترین ادویات کی ضرورت نہیں؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ زید کو کچھ کھٹکا تھا۔ لیکن ہم اپنی ادویات پہلے ہی وہاں سپلائی کرتے ہیں۔ پاکستان میں بزنس کرنا مشکل ہے، وہاں ڈھیروں پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ ابراہیم نے اسے خدشات سے آگاہ کرنا چاہا۔ مثلاً وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی، گویا فراغت ہی فراغت ہے۔ وہاں اگر آپ غلط کام کرتے پکڑے جائیں تو آپ کو جیل نہیں ہوتی بلکہ رشوت دے کر بآسانی چھوڑ سکتے ہیں، جبکہ برلن میں تو خطرہ ہے۔ کنزا کی بات پر جہاں زید چونکا، وہیں ابراہیم کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی تھیں۔ ان کی کنزا کچھ دنوں سے بہت عجیب باتیں کرنے لگی تھی۔ لیکن ہماری انڈسٹری کی بننے والی ادویات کی ایک کریڈیبلٹی ہے، انہوں نے زور دے کر کہا۔ زید استہزائیہ مسکرایا، پھر سنجیدہ تاثرات کے ساتھ سامنے بیٹھے باپ بیٹی کو دیکھا تھا، جن میں ایک انجانا سا تناؤ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ میں اپنے آفس جا رہی ہوں، 10 منٹ تک آپ کے پاس آؤں گی زید، کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ زید نے سر کو خم دیا جیسے حدید دیا کرتا تھا۔ وہ یاسیر سے مسکرا کر چل دی، لیکن ابراہیم اس کا رویہ سمجھنے سے ہنوز قاصر تھے۔ مجھے حدید کے پاس پاکستان کے پچھلے اور حال کے وزٹ کا مقصد جاننا ہے۔ وہ آخر کرنا کیا گیا تھا اور اب کس نیت سے جا رہا ہے؟ مجھے پاکستان جانا ہوگا، انہوں نے خود کو نصیحت دی تھی۔ پھر زید سے لے کر مسائل زیر بحث لانے لگے۔ وہ ایلف فارماسیوٹیکلز کے لوگوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی جب اچانک پی ایم اے کے اس گھر میں جا پہنچی۔ پروفیسر، میں بھی اس پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ جو آدم محمود کے سامنے فائل کھولے مصروف سے انہیں کچھ بتا رہے تھے، عائشہ کی بات پر اپنی شاگردہ کو دیکھا۔ اب تو بھائی کہہ دیا کرو عائشہ۔ لقمان کے کچھ بولنے سے قبل ہی آدم نے خفگی سے بیوی کو دیکھا۔ کیوں؟ کافی کے مگ ان کے سامنے رکھتے انہوں نے تجسس سے پوچھا۔ یار، میرے کلاس فیلوز کو پروفیسر کہتی ہو تو لگتا ہے کہ تمہاری شادی کسی بڈھے سے ہو گئی۔ لقمان عالم نے کافی کا مگ منہ کو لگا لیا تھا، وگرنہ آدم کی خفا سی آواز پر ان کی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ وہ شوق ہوئی تھی۔ آدم کی سنگت میں وہ یوں ہی چنچل رہا کرتی تھی۔ دیکھو، بس چند سال ہی تو بڑا ہوں۔ میجر صاحب بیوی کو یقین دہانی کروا رہے تھے۔ کتنے؟ عائشہ کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ یہی کوئی 11 سال؟ آدم کے سادگی سے کہنے پر ان تینوں کا کہکا گونجا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ہال میں داخل ہوئی تھیں۔ سامنے سے آتے حدید کو دیکھ کر ان کے رنجیدہ چہرے پر چمک اتر آئی تھی۔ اس نے آ کر نرمی سے انہیں اپنے حصار میں لیا، پھر اسکارف سے ڈھل کے ان کے سر پر بوسہ دیا۔ عائشہ اسے اپنے روبرو دیکھ کر دید کی پیاس بجھانے لگی تھی اور ساتھ ہی اس کے ماتھے پر بوسہ بھی دیا۔ ایسا سرپرائز؟ وہ اس کی اچانک آمد پر خوشگوار حیرت کا شکار تھی۔ آپ کو ملنے کا دل چاہ رہا تھا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ بہو کہا کریں، بیٹا تو میں ہوں نا، تھوڑا سا جلنے بجھنے والا تاثر دیتے خفگی سے کہا تو عائشہ کے لبوں پر تبسم آپ بکھرا تھا۔ اس سے جل رہے ہو؟ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو کس نے کہا تھا اتنی پیاری مگر خون خوار بیٹی کو میرے نکاح میں دے دی۔ الزام لگا رہے ہو؟ میں بستر پر تھی جب تم دونوں نے نکاح کر لیا۔ ایک ہی ارمان تھا، وہ بھی ادھورا رہ گیا۔ کیا خیال ہے دوبارہ نکاح کر لوں اس سے؟ وہ آنکھ کا کونا دباتے شوخی سے بولا تو عائشہ نے اس کے کندھے پر جپت لگائی تھی۔ اس بار اس نے قبول ہے نہیں کہنا؟ ہاں، سیدھا سر پھاڑ دے گی میرا۔ تمہارا ماتھا چوم لے گی۔ حدید کے گال یکدم سرخی جھلکانے لگے۔ موم سے اتنے بے باک جملے کی امید جو نہیں تھی۔ ایسے بلش کرو گے تو تھپڑ بھی جڑ دے گی۔ موڈ تو خراب نہ کیا کریں، پہلے ہی روزہ لگ رہا ہے۔ اس نے فلائٹ کے دوران ہی روزہ رکھا تھا اور محض پانی پی کر ہی رکھا جانے والا روزہ واقعی لگنے لگا تھا۔ افطار کہاں کرو گے؟ عائشہ فکرمندی سے گویا ہوئی تھی۔ ساس کے گھر پر۔ توبہ ہے، موم سے ساس بنا دیا۔ اچھا یہ بتائیں، کوئی مسئلہ تو نہیں نا یہاں؟ ڈینی رچرڈ نے مجھ سے چھپ کر آپ سے کوئی مطالبہ تو نہیں کیا؟ وہ سنجیدہ ہو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مزید اسے استعمال کیا گیا تو وہ ابراہیم وجدانی کو ساری حقیقت بتا دے۔ میں پہلے دن سے جانتا تھا اس میں صبر کے مادے کا فقدان ہے۔ بہرحال آپ بے فکر ہو جائیں، میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ اس نے تشبیہ کروائی تھی۔ اپنے بابا کے خواب کی تعبیر دیکھنا نہیں چاہو گے؟ ان کا اشارہ ایلف فارماسیوٹیکلز کی بلڈنگ اور ڈپارٹمنٹس کی جانب تھا۔ وہ جگہ جو لقمان عالم کا خواب تھی، وہ تخیل جسے عائشہ کمال نے سر توڑ محنت کر کے پائے تکمیل تک پہنچایا تھا۔
وہ ارمان جو حدید عالم کا سرمایہ تھا ابھی نہیں دیکھنی۔ آنکھوں میں کوئی جلسا دینے والا ہڑکا دینے والا تاثر تھا۔ کیوں؟ الف فارماسیوٹیکلز کے مقابلے میں وجدانی فارماسیوٹیکلز کو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے گویا عائشہ کو سکون غارت کیا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ وہ سیدھی ہوئی تھی۔ حدید اس وقت بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی 15 سال پرانا تاثر تھا۔ یا آپ مجھ پر چھوڑ دیں، مگر تمہارے بابا کا خواب پورا ہو چکا ہے، لیکن میرا بدلہ بھی باقی ہے۔ حدید آگے بڑھو۔ وہ اسے خوش اور پرسکون دیکھنے کی خواہاں تھی۔ ایسے گرا کر ہی آگے بڑھوں گا۔ وہ آفس سے باہر نکل گیا۔ عائشہ نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ برہان کی گاڑی سے سامان نکال کر ٹیکسی لے کر واپس ہوٹل آ گئی تھی۔ برہان نے اس کو ہوٹل ڈراپ کرنے کی آفر کی تھی، مگر وہ سنی انسنی کر گئی تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں آئی تو نانا کی کتنی ہی کالز آ گئی تھیں، مگر اس نے ایک بھی نہ اٹھائی تھی۔ در سے چور ہوتے سر سمیت اس نے ماں کا نمبر ملایا تھا۔ وہ خود زمین پر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ کال جاتی رہی۔ 4 گھنٹیوں کے بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔ بابا کے قتل میں نانا جان کا ہاتھ تھا۔ عائشہ جو پہلے ہی حدید کے رویے کی وجہ سے پریشان تھی، بیٹی کا سوال سن کر ڈھہ سی گئی تھی۔ تمہیں ان پر شک کیوں ہوا؟ میں نے تمہیں قاتل کا بتایا تھا۔ آپ اب بھی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ بابا سے شادی سے قبل آپ حدید کے بابا کو… شٹ اپ نور، کون بتا رہا ہے تمہیں یہ سب؟ اور تم یقین بھی کیسے کر سکتی ہو؟ اپنی ماں پر شک کرو گی؟ بیٹی کی زبان سے یہ الفاظ نشتر کی طرح سینے میں کھپ گئے تھے۔ آپ نانا سے نہیں ملتی کیونکہ وہ بابا کے قتل میں ملوث تھے، اور آپ شک کی بات کر رہی ہیں تو سنیں، یہ بات میں بہت عرصے سے جانتی لیکن یقین نہیں کیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میری ماں کا کردار پاک ہے، اور جانتی ہیں کہ جب حدید آپ کو موم کہتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے بابا سے سچی محبت کی ہے۔ وہ نہ بھی کہتا تو بھی میں جانتی ہوں۔ پھر وہ سب کیوں کہا؟ آپ بتائیں، جب کوئی جوان بیٹی کو آ کر یہ بتائے کہ اس کی ماں اس کے شوہر کے باپ سے محبت کرتی تو اس لڑکی پر کیا بیتے گی؟ کس نے بتایا تمہیں؟ برہان نے، اور شاید یہ ویڈیو بھی اس نے بھیجی۔ مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ جمع تفریق کے مرحلے میں داخل ہوئی تھی۔ برہان، لیکن… عائشہ تو بنبنا اٹھی تھی۔ دادا سے کہیں کہ مجھ سے رابطہ کریں۔ نور میری بات سنو۔ وہ پکارتی رہی مگر وہ فون رکھ چکی تھی۔ وہ گھر کے لان میں چہل قدمی کر رہی تھی جب اسے باہر سے کٹ پٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ گیٹ کھول کر باہر آئی تو برہان کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ اس میں سامان لوڈ کر رہا تھا۔ اس کے ہمراہ کوئی 70-75 سال کا شخص تھا جو اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے برہان کو مؤدب انداز میں سر ہلاتے دیکھا۔ کنزا بی بی، آپ کا فون؟ گارڈ کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ یہ نیچے کیسے گرا؟ شاید وہ اس کی جینس کی جیب سے کھسک گیا تھا، لیکن وہ دونوں وجود اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اسے بلا وجہ ہی چوری کا احساس ہوا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ اندر بڑھتی وہ بوڑھا شخص اس کے پاس آ گیا تھا۔ رکو بیٹا۔ کنزا کے قدم زنجیر ہو گئے۔ اس نے نظر اٹھا کر پہلے انہیں دیکھا، پھر برہان کو جو اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ میں؟ جی آپ۔ وہ جزبز ہوئی مگر ٹھہر گئی، پھر خود چل کر ان کے قریب گئی۔ جی، اس نے نرمی سے کہا۔ برہان، تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے ہمسائے پاکستان سے ہیں۔ میں مصروف رہتا ہوں، ان چیزوں کا علم نہیں۔ کنزا نے کیسے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ برہان کا دل کیا چیخ کر بتائے کہ وہ کون ہے اور اس کے لیے کتنی اہم ہے، مگر ابھی دادا جان کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کنزا کے لیے کوئی مصیبت نہیں چاہتا تھا۔ میں دانیال کمال ہوں، برہان کا دادا۔ جی بہتر، خوش آمدید۔ کنزا نے سر کو ہلکا سا خم دے کر کہا۔ تمہیں دیکھ کر اپنی نواسی یاد آ گئی۔ وہ بھی یہیں ہے؟ موقع ملا تو ضرور ملواؤں گا۔ ضرور۔ اس آکورڈ سی صورتحال میں اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ اب میں جاؤں؟ اس نے اجازت چاہی تھی۔ منسٹر صاحب نے سر ہلا کر اجازت دے دی۔ وہ پلٹنے لگی جب برہان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ رکیں کنزا۔ وہ تھم گئی تھی، برہان کے پکارنے پر تھم گئی۔ اس نے بھوری آنکھوں کو اس کے چہرے پر ٹکایا جو تذبذب کا شکار لگتا تھا۔ آپ کی گھڑی گر گئی تھی۔ ہاں، اس کی رسٹ واچ کچھ عرصہ قبل کھو گئی تھی، مگر وہ اب اسے دکھا رہا تھا جیسے یہ ابھی ہوا ہے۔ برہان نے قدم بڑھائے، اس کے کچھ قریب ہوا۔ وہ جانے سے پہلے اس کو اپنے دل میں اتارنا چاہتا تھا، اپنی آنکھوں کے آئینے میں اس کا عکس بسانے کا متمنی تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے گھڑی کو کنزا کے آگے کیا تھا۔ شکریہ۔ جو ہی نگاہیں گھڑی پر گئی تھیں، اسے حیرت ہوئی۔ یہ وہ گھڑی نہیں تھی جو گم ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہا مکر جائے، مگر اس طرح اس کے دادا کے سامنے وہ شک کے کٹہرے میں آتا۔ اس نے خاموشی سے پکڑتے واپسی کے لیے قدم موڑ دیے۔ برہان کی روح جیسے ایک ہی وقت میں سرشاری اور تکلیف کے زیر اثر آئی تھی۔ وہ روز اسے دیکھے گا نہیں تو پرسکون کیسے رہے گا؟ وہ اس کا تحفہ رد کر کے نہیں گئی، یہ میٹھا سا احساس وہ کیسے جھٹلائے؟ وہ منظر سے غائب ہو گئی تو دانیال کمال اپنے پودے کے روبرو آئے تھے۔ ان کی نگاہیں کچھ پرکھ رہی تھیں۔ یہ نور کے شوہر کی کزن ہے نا؟ برہان اس اچانک افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ جی۔ تم جانتے تھے نا کہ یہ اس کا سسرال ہے؟ ان کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ برہان نے لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ کیا واقعی؟ مگر یہ لوگ نکاح میں شامل تو نہیں تھے؟ ابھی جاؤ، ان کو میں دیکھ لوں گا۔ برا ہوا، بہت برا ہوا۔ برہان نے مٹھیاں بیچیں۔
مجھے لگتا ہے ان سے ملنے کی بجائے آپ کو حدید سے ملنا چاہیے. اسے کسی کا کنزا کو تکلیف دینا بالکل پسند نہیں تھا. وہ تو مجھ پر چھوڑ دو. برہان کا دل چاہا اپنا سر دیوار میں دے مارے. یہ دادا جان نے کتنے غلط وقت پر تشریف آوری کی. جلدی چلو تمہاری فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے. ان کی ہدایت پر وہ سر ہلا کر بقیہ سامان گاڑی میں رکھنے لگا. اس نے فاصلوں پر بیٹھے دوست کو فون ملایا تھا. تم ٹھیک ہو؟ حدید نے چھوٹتے ہی استفسار کیا. وہ آسودہ سا مسکرا دیا تھا. تم ہو نا میرے ساتھ. تمہارے ہوتے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. مان تھا حدید کے لیے اعزاز تھا. یقین نہیں آ رہا گریٹ زید نائک مجھے ناچیز کی تعریف میں رتب الحسان ہے. وہ شوخی سے گویا ہو. ایسے طنز کرو گے تو الفاظ واپس لے لوں گا. اس نے دھمکی دے ڈالی. کس لیے فون کیا تھا؟ مجھے شک ہے کہ کنزا میم کچھ جان گئی. وہ سنجیدگی سے گویا ہو. کچھ کو بیان کرو. حدید کے چہرے کے زاویے بھی سنجیدہ ہو گئے تھے. مطلب ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن انہیں ان کے بابا کے بارے میں کچھ تو علم ہوا ہے. میں نے آج تک انہیں ابراہیم وجدانی کے ساتھ اس طریقے سے بات کرتے نہیں دیکھا. آفس والا منظر پھر کنزا کا اسے کمپنی کے ناکام ٹرائلز کے بارے میں پوچھنا پاکستان میں ہونے والے غیر قانونی کاموں کو زیر بحث لانا خود پاکستان جا کر ان کمپنیوں سے رابطہ کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ سب زید کو مسلسل کھٹکا رہا تھا. میں نے ہمیشہ چاہا کہ کنزا کو تکلیف دیے بغیر اس کے باپ کو سزا مل جائے. ابھی میری خواہش ہے کہ اگر اسے علم ہو ہی گیا ہے تو وہ ایک بہادر عورت بن کر اس کا سامنا کرے. وہ مزید کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن آواز دب گئی تھی. فون کے پار زید نے گولی چلنے کی آواز سنی. وہ ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا مگر کال کٹ گئی. اس کا دل پریشان ہو گیا تھا. اس نے دوبارہ کال ملائی مگر رابطہ نہ ہو سکا. بار بار کال کی مگر مسلسل نمبر بن جا رہا تھا. وہ اس کی حفاظت کے لیے دعا ہوا. وہ اپنے آفس میں بیٹھے تھے. ماتھے پر گہری سوچ کی لکیریں تھیں. ایک ساتھ بہت کچھ دیکھنا تھا. حدید پاکستان کیوں گیا؟ کیا وہ عائشہ سے رابطے میں ہے؟ کیا آدم کی بیٹی کا سچ میں اس سے کوئی تعلق ہے؟ اس دن شہروز نے بھی کہا تھا کہ حدید اسے دھوکہ دے گا. مراد نے کہا کہ وہ انہیں استعمال کرے گا. کنزا نے کہا وہ شادی کر چکا ہے. اور کنزا وہ اتنی اکھڑی ہوئی کیوں ہے؟ ان کی سوچیں منتشر ہوئیں جب ان کا وفادار ملازم دستک دے کر اندر آیا تھا. الف فارماسیوٹیکلز کے چیئرمین آپ سے ملنا چاہتے ہیں. یہ خبر انہونی کی مانند تھی. کہاں؟ پاکستان کے شہر فیصل آباد میں. ہاتھ میں ورکنگ ٹیپ پکڑے اس نے مزید مطلع کی. اور اسے ایسا کیوں لگ رہا کہ میں اس سے ملنے آؤں گا؟ ابراہیم کی انا آڑے آئی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے نہ ملے تو وہ آپ کے راز عیاں کر دیں گے. ان کے راز ڈینیل رچرڈ کے پاس. ان کے راز ڈینیل رچرڈ کے پاس. اس سے بڑی انہونی نہیں ہو سکتی تھی. اتنی ہمت ہے تو کر دے. مجھے پرواہ نہیں. انہوں نے لاپرواہی سے کہا. جانتے تھے مقابل کمپنی صرف خالی تیر پھینک رہی ہے. سر میرے خیال میں آپ کو ویسے ان سے ملنے کی ضرورت ہے. ابراہیم فارماسیوٹیکلز اس وقت بہت نازک موڑ سے گزر رہی ہے. کیا معلوم ان کے پاس کوئی ڈیل ہو. وہ سوچ میں پڑ گئے. پھر سر ہلا دیا. قابل نے جانے کی تیاری شروع کر دی. عفان مسلسل اس کی تلاش میں سرگرداں تھا. 2 دن کنزا کی نظر نہ آنے پر بے چین رہنے والا عفان اس وقت صرف منشا کے بارے میں سوچ رہا تھا. اس نے ہر وہ جگہ دیکھ لی تھی جہاں وہ آ سکتی تھی. وہ مقام جہاں وہ آخری بار اس سے ملا. کتنی ہی دفعہ وہ اس جگہ پر آ چکا تھا. اچانک اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا. اسے اپنے گھر کی CCTV فوٹیج دیکھنی چاہیے تھی. بلکہ شاید ارد گرد کے گھروں کی بھی. کیا معلوم وہ کبھی ماں سے ملنے کی نیت سے یہاں آنے کی کوشش کرتی رہی ہو. یا شاید اسے کنزا سے اس کے بارے میں اطلاع لینی چاہیے. مگر وہ اسے کیسے پوچھتا؟ یا پھر شاید اسے کنزا کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا. ہاں یہی بہتر تھا. اس طرح وہ دونوں مل کر منشا کی مدد کر سکتے تھے. جب سے اس نے منشا کو اتنا سخت دل دیکھا تھا اس دن سے وہ وحشت میں مبتلا تھا. کنزا سے ملنے کے لیے وہ گھر آیا تو اسے برہان کے ہمراہ دیکھ کر اچنبھا ہوا تھا. وہ اسے کچھ پکڑا رہا تھا. کنزا نے خاموشی سے تھام لیا. برہان کے پاس کھڑے اس باوقار باروب بزرگ کو ہلکی سی مسکراہٹ پیش کرتے وہ اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی تھی. یہ شخص کنزا کو جانتا تھا. اصل مدعا تو یہ تھا کہ یہ شخص ان کو کیسے اور کیوں جانتا تھا. وہ گاڑی سے باہر نکلا پھر برہان کے پاس آیا تھا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے لب و لہجے میں واضح ناپسندیدگی تھی. دانیال کمال کے ماتھے پر شکنیں ابھری. یہ کون ہے؟ انہوں نے برہان سے پوچھا جو پرتباک مسکراہٹ سے جائے عفان کو دیکھ رہا تھا. یہ جو سامنے والا گھر ہے یہ ان کا رشتہ دار ہے. ہماری اچھی سلام دعا ہے. اس نے عفان کے گرد بازو پھیلائے تو جہاں دانیال کمال نے حیرت سے اسے دیکھا وہیں عفان نے نامحسوس طریقے سے اس کے بازو خود سے ہٹائے تھے. مجھے تم سے بات کرنی ہے. عفان نے سپاٹ تاثرات سمیت کہا. برہان نے دادا جان سے اجازت طلب کی. ان کی آنکھوں کا اشارہ پاتے وہ اسی لیے ذرا دور ہو گیا تھا. یہ تم کیا ڈرامے کر رہے ہو؟ ہاں تم جان پوچھ کر مجھے ضد کرنے پہنچے تھے. پھر میری کزن سے تمہارا کیا رابطہ ہے؟ اور تم اسے کیا دے رہے تھے؟ اس کا لہجہ شعلہ اگل رہا تھا. مطلب وہ تپا ہوا تھا. برہان کو اچھا لگا. میں تو بس تمہارا بھلا کرنا چاہتا تھا مگر افسوس تم نے مجھے غلط سمجھا. بھلا میرا کس خوشی میں؟ دیکھو میں جانتا ہوں تم حدید کی وجہ سے پریشان رہتے ہو لیکن میں تمہاری مشکل آسان کر سکتا ہوں.
शैतानियत और मैनिपुलेशन की इंतहा। कैसे? अचानक रद्द-ए-अमल पर बुरहान के चेहरे पर मुतासिर कुन मुस्कुराहट उभरी थी। वो अफ़ान के कान के पास झुका और फिर जो उसने कहा अफ़ान को लगा इसका दम निकल जाएगा। वो कंज़ा के पास आया तो उसके चेहरे पर छाई उसे मुर्दगी देखकर परेशान हो गया। आर यू ओके? उसे मुरझाया देख वो फिर सब कुछ भूल गया था। तुम बैठो, कंज़ा ने सादगी से कहते उसे सोफे पर बैठने का इशारा की। तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? उसने बेसाख्ता उसका हाथ थामा तो कंज़ा ने फौरी पीछे कर लिया। अफ़ान को शर्मिंदगी हुई थी। आई एम सॉरी, वो बस सोजिश देकर जल्दबाजी में। इट्स ओके। तुम ताईजान की वजह से परेशान हो, मैं समझ सकता हूँ। नहीं अफ़ान, तुम नहीं समझ सकते। जब बेटी को बाप के गुनाहों का इल्म हो तो इस पर क्या बीतती है। उसने इनकार किया। वो इसकी तकलीफ समझने का अहल नहीं था। कोई नहीं समझ सकता था कि कंज़ा इस वक्त कितने कर्ब से गुजर रही है। अफ़ान कई पल उसके सोगवार चेहरे को देखता रहा, फिर गला फंकारा। कंज़ा, मैं एक और मसला लेकर आया हूँ, उम्मीद है कि तुम मेरा साथ दोगी। उसकी संजीदगी से पुर आवाज़ पर वो अपने मसाइल नज़रअंदाज करते मुकम्मल तौर उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। पहले बैठ जाओ। वो फिर भी नहीं बैठा। ऐसी हुक्म अदूली वो सिर्फ ग़ैब दिमागी में ही कर सकता था। तो मुझे मंशा का नंबर दे सकती हूँ, या वो कहाँ रहती है, इसका एड्रेस? वो सीधा असल बात पर आया था। कंज़र ठीक ठाक हैरान हुई। तुम्हें इससे क्या काम है? आंटी की गुमशुदा बेटी मंशा है। अफ़ान की इतनी सीधी और अचानक बात पर कंज़ा के चेहरे पर सदमा दराया था। तुम सच कह रहे हो? शकीपन की कैफियत थी। हाँ, और ये आज के दिन की पहली बेरिया और दिल से निकली मुस्कुराहट थी जो कंज़ा के सोगवार चेहरे की खिलखिलाहट अता कर गई। जानते हो, कितने दिनों बाद कोई अच्छी खबर सुनी है। वो खुशी से गोया हुई तो अफ़ान को अफसोस हुआ। उसकी अगली बात यकीनन कंज़ा को वापस सोगवार करने वाली थी। मेरी पूरी बात तो सुन लो कंज़ा। उसने एक अमली के पेश नज़र कदरे परेशानी से कहा। तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितनी खुश हुई हूँ ये सुनकर। लेकिन एक मिनट, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मंशा ताईजान की इंडस्ट्री में साइंसदान थी। उसने मज़ीद मालूमात में इजाफ़ा किया। वाकई? वो खुशगवार हैरत से लबरेज मुस्कराई थी। अफ़ान ने थूक निकलकर खुद को अगला जुमला कहने के लिए तैयार किया। हाँ, और ताईजान ने उसे अगवा करवाया था बम्मा आंटी के। वो एक बार फिर ज़मीन तले धंस गई थी। अफ़ान ने पल भर में उसे आसमान से ज़मीन पर आते देखा था। उसने शर्म से नज़रें झुका ली थीं। वो उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, मगर क्या करता। मंशा को इतने वक्त से अजियत मिल रही थी। वो माजी की एक गुमशुदा दोस्त के लिए कुछ करना चाहता था। वो माँ की वो माँ की तरह प्यार देने वाली राहत आंटी को उनके नासूर से निजात दिलाना चाहता था। और अब तो वो इब्राहिम वजदानी को सलाखों के पीछे भी चाहता था। मैं कभी तुम्हें ना बताता, मगर इस सूरत मंशा को तलाश करना नामुमकिन हो जाता। उस दिन तुम उसके साथ थी, तुम ज़रूर उसे मना पाओगी कि वो वापस अपनी माँ के पास आ जाए। आंटी बहुत अजियत में है कंजी। वो एक माँ है, मेरी माँ नहीं है, लेकिन मैं माँ कैसी होती है ये उन्हें देखकर समझ पाया हूँ। वो बेबसी की अमली तस्वीर था। किसी को ज़िंदगी दिलाने की चाह करने वाला इंसान, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करने वाला आम सा बशर था। मंशा ने कभी मुझे अपना राब्ता नंबर नहीं दिया। कंजा ने वाज़ेह किया तो अफ़ान को मायूसी हुई। हर बार वो अचानक ही मिली, लेकिन शायद मैं जानती हूँ कि उससे राब्ता कैसे किया जा सकता है। जहन के पर्दों में झांकते उसे अचानक ही एक सिरा मिला था। सच में? तुम उस तक पहुँच जाओगी? अफ़ान पे यकीन हुआ। कंजा ने इस बात में सर हिलाते तसल्ली करवाई थी। फिर से वो पूछा जो जानना अशद था। बाबा ने मंशा को क्यों अगवा करवाया था? क्योंकि वो सब जान गई थी जो तुम अभी जानी हो। उसे लगा किसी ने उसके ज़ख्मों पर मिर्चें लगा दी। उसने ये तकलीफ़ भी अपने दिल पर गुजारी। तुम अभी जा सकते हो, मुझे कहीं जाना है। वो ड्रेसिंग से मोबाइल उठाते इजलत में बोली थी। हम मिलकर उसे ढूंढें। नहीं, ये काम तो मुझ पर छोड़ दो। अफ़ान ने समझकर सर हिला दिया। वो गाड़ी में आकर बैठी और गहरा सांस भरते स्टार्ट की। दरियाए सिपरी के करीब जाकर गाड़ी रोकी। बाहर निकली तो घुटते दिल को बाहर की खुशगवार हवा ने एक सहारा दिया था। उसने दिल पर हाथ रखा। दर्द हो रहा था। जिस्मानी दर्द तो कहीं बहुत पीछे रह गया था। अब तो जो तकलीफ थी वो रूहानी थी। उसका अंग अंग दर्द से चूर हो रहा था। हर खबर उसके अंदर यासीस भरती जा रही थी। उसे अपना आप एक मसखरा महसूस होने लगा। वो कितने अरसे से एक ऐसे शराब में थी। उसे सारी दुनिया नेक और खुशबख्त मालूम होती थी। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, दी हैप्पी प्रिंस। इसमें जो इस शहजादे का हाल हुआ था ना, वही अब कंजा का था। वो इन राज़ों को जानने से पहले मर जाती तो बेहतर था। अब जो पल पल मरेगी तो इसका क्या करेगी? उसने खुद पर काबू पाते उसका नंबर मिलाया। फ़ोन फौरी उठा लिया गया। कंजा, इसकी मुतरन्निम आवाज़ पर कंजा का वजूद सिरसराया था। वो बोलने के लिए अल्फाज बरामद करना चाहती थी, मगर हलक में कांटे उतर रहे। कंजा, आप ठीक हैं? अगले ही पल उसकी तशवीश भरी आवाज़ पर वो रो दी थी। कब से जब्त किए आंसू लड़ियों की मानद बहते चले गए थे। बुढ़ान ने झटके से गाड़ी रुकवाई थी और ड्राइवर को बाहर भेजकर खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया था। कहाँ हैं आप? वो तशवीशपन की इंतहा पर था। कंजा रो रही थी, उसे फ़ोन करके रो रही थी। वो चला जाता तो मर न जाता, इसके पास न जाता तो सुकून कैसे पाता। कंजा, फॉर गॉड से किधर हैं आप? उसने परेशानी में स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा था। डैड, क्या है सिप्री?
उसकी टूट फूट से लबरेज आवाज़ उभरी। बुरहान को कुछ हौसला हो, वहीं रुके, मैं आ रहा हूँ। नहीं मैं। बुरहान फ़ोन काट चुका था और अगले 10 मिनट बाद उसने गाड़ी कंजा के करीब आकर रोक दी। उसे ज़मीन पर बैठा देख वो हड़बड़ाकर उसके पास आया था और दुजाना होकर बैठ गया। उसे सही सलामत देखकर जहाँ उसे खुशी हुई थी, वहीं उसकी ऐसी हालत देखकर वो गमगीन हुआ था। उसे सामने पाकर कंजा ने अपने आंसू पोंछे थे। बुरहान को एक बार फिर उस पर हक ना होने का अफसोस हुआ था। काश वो उसे छू सकता, उसके आंसुओं को अपनी पोरों से चुन सकता, यहीं बैठे बैठे उसको खुद में भींचकर अपने होने की तसल्ली दिला सकता। उसे कह सकता कि वो उसकी हर तकलीफ खुद पर ले लेगा, बस उसे खुश रहना है। वो पुरमसरत रहती तो बुरहान अमन से रहता। आई एम सॉरी। बेक वक्त शर्मिंदगी और हिचकिचाहट उभरी थी। वो जानती थी कि वो कहीं जा रहा था। उसने यकीनन अपने जज्बात अयां करके गलत किया था, और वो बुरहान के सामने क्यों अयां हो रही थी? अफान के सामने तो वो खामोश रही थी। अपनी बहादुरी का प्रचार करके आई थी, इसके सामने कैसे रो सकती थी? शायद इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि बुरहान उसे जज नहीं करेगा। बुरहान उसे छुए बगैर उसकी तकलीफ दूर कर देगा। मुझसे माजत करने की इजाज़त नहीं है आपको। सुरमई आंखों में आंच देते जज्बात थे। ये बुरहान की बेबसी का राज था। क्यों? रोई रोई आंखें उठाकर उसका चेहरा देखते पूछा। अपनी महबूब औरत को सर झुकाते देखना मेरे बस में नहीं। उसके एतराफ़ पर वो लब चबाने लगी। बुरहान, मुझे वो जब नाम लेती थी तो बुरहान के पेट में तितलियां बढ़ जाती थी। कहिए। वो सामने बना। मुझे मंशा से मिलना है। आंखों में उम्मीद के दीप थे। सिर्फ बुरहान ही उसकी मदद कर सकता था। मंशा? उसने तस्दीक चाही थी। कंजा ने सर हिलाया। वो कैसे कहता कि वो लड़की उसे धूल चटाकर फरार हो चुकी है और वो उसे मारने के दर पर था। खैरियत? वाज़ेह तशवीश उभरी। बिना खैरियत के नहीं मिल सकती। वो लाजवाब हुआ। आप उसकी खातिर रो रही थी। कंजा ने हल्का सा सर हिलाया। बुरहान ने जबड़े भींचे। क्या कहा है उसने आपसे? नुकसान पहुंचाया है ना? वो शिद्दत जज्बात से एकदम खड़ा होने लगा जब कंजा ने बेसाख्तगी से उसका हाथ थाम कर रोका। वो इस पहल पर साकित रह गया। बेयकीनी से उसे देखा जिसने फौरी हाथ छोड़ दिया था। तुम गलत समझ रहे हो, वो मेरी दोस्त है। उसने मुकम्मल बात की तो बुरहान ने गहरा सांस खारिज किया, फिर उसके आगे हाथ बढ़ाया था। ऐसे बैठी रहेंगी तो सर्दी लग जाएगी। कंजा को अपनी तबीयत का एहसास हुआ। उसने बुरहान के बढ़ते हाथ को नज़रअंदाज किया और ज़मीन पर हथेलियां रखकर सहारा लेते उठ खड़ी हुई। मुझे मंशा के पास ले जाओ। वो दोनों अब एक दूसरे को के रूबरू खड़े थे। बुरी आंखों में इल्तिजा थी। सुरमई आंखें सब बांट देने को तैयार थी। वो मेरे आशियाने से जा चुकी है। वो फरार कहना चाहता था, इसकी धोखाधड़ी का ऐलान करना चाहता था, मगर कर नहीं पाया। अब क्या होगा? कंजा बददिल हुई। चेहरे पर मौजूद सोगवारियत में ढेरों इजाफा हुआ। बुरहान ने उसकी मासूमियत देखकर एतराफ़ किया कि वो बेहद खालिस है। इतनी खालिस कि उसे हमेशा लगता था कि वो उसे डिज़र्व नहीं करता। उसे काफ़ी हद तक दुरुस्त लगता था, मगर वो दिल के हाथों मजबूर था। मैं उसे ढूंढ दूंगा। आप बेफिक्र रहें, अपनी सेहत पर तवज्जो दें। आपकी सर्जरी होनी, परेशान मत हुआ करें। जब तक मैं हूँ आपको किसी शय की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। हर लफ्ज़ ठहर ठहर कर अदा करते उसने कंजा के कंधों से मनोबोझ उतार दिया था। उसे अपना आप हल्का महसूस हुआ। उसने पुरसकून से सांस खारिज की। बुरहान ने कहा, वो मसला हल कर देगा। वो जानती थी कि मसला हल हो जाएगा, मगर फिर अचानक उसकी गाड़ी की तरफ नज़र उठी थी। उसे फौरी शर्मिंदगी ने आन घेरा। तुम कहीं जा रहे थे? वो उसे परेशान कर चुकी थी। इतना तो उसको भी मालूम था कि वो किसी ज़रूरी काम से जा रहा था। आपको मेरे जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? खैर, हाँ, ज़रूरी काम से जा रहा था। वह आसूदगी से मुस्कुराया। अब चले जाओ, फ्लाइट मिस हो गई है। अब अगली फ्लाइट देखता हूँ। कंजा को शदीद नदामत हुई। वो जिस शख्स से नफरत का इजहार करती थी, उस पर खुलती जा रही थी। उसके करीब रहने पर उसे अब कोई उलझन क्यों नहीं होती थी? क्या वो शख्स से मोहब्बत? नहीं नहीं, उसने खुद को टोका था। आप घर जाएं, मैं इसे सही सलामत आप तक ले आऊँगा। एक बार फिर यकीन दहानी करवाई थी। पक्का? आह! इसका मासूमियत से आंखें झपक कर पूछना। बुरहान के अंदर की सारी कलफ छट गई। वादा। कंजा के चेहरे पर एकदम जुगनू की चमक उतरी। बुरहान के अंदर छाई सारी बेचैनी हवा हुई। ये औरत बुरहान का सकून थी। उसे सकून में देखकर वो मसरूर हो जाता था। बुरहान ने उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। वो कुछ झिझकी थी। वो पीछे हटा तो अंदर जाकर बैठ गई। बुरहान ने दरवाज़ा बंद किया, फिर शीशे पर दस्तक दी तो उसने शीशा नीचे किया। थैंक्स। हालांकि तशक्कुर गिंजा को अदा करना चाहिए था, जो सब छोड़ छाड़ कर उसके पास आया था। उसकी तकलीफ दूर करने को सब करने को तैयार था। किस लिए? दुख के वक्त मुझे याद करने के लिए। वो पीछे हट गया था। किंजा कई पल साकित सी उसे देखती रही। उसके यूं देखने पर वो मुस्कुराया था। किंजा इब्राहिम का बुरहान कमाल को यूं देखना, वो अब कई दिन इसकी एक नज़र को याद करके मुस्कुरा सकता था। किंजा ने चौंक कर चेहरा फेरा, फिर फुर्ती से गाड़ी स्टार्ट की थी। उसने हाथ हिलाकर बाय कहा। वो नज़रअंदाज करके गाड़ी भगा ले गई। पीछे वो दिल खोलकर गर्दन फेंक कर हंसा था। बाखुदा किंजा इब्राहिम से मोहब्बत करने लगी थी। वो लिख कर दे सकता था। गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हूँ क्यों, मैं तुम्हारी ही दिल की आवाज़ हूँ।
सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। उसने बरकी रफ्तारी से फ़ोन को जेब में ठूंसते तेजी से अपना रुख तब्दील किया था और दीवार की ओट में हुआ। गोली चलाने वाला मोहतात हुआ। उसने इर्द गिर्द देखा और फिर चंद कदम आगे लिए। दीवार के पीछे छुपे इस वजूद पर निशाना लेने के लिए वो चंद कदम अपनी पोजीशन से हटा था। उसे हदीद भागता दिखाई दिया। गन नीचे किए वो उसके पीछे भागा। हदीद बहुत तेज भाग रहा था। गलियों से राह बनाते, कहीं दाएं कभी बाएं मुड़ते, वो उसे डॉज देने में कामयाब हो रहा था। उसके पीछे भागते शख्स ने जैसे ही उसे गुम होता देखा, उसने गुस्से से गन को दीवार पर दे मारा। किधर तक जाएगा? बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। वो मुड़ने लगा जब हदीद ने उसके सर पर अपना सर दे मारा। तवाज़ुन खोते वो लड़खड़ाया था और उसके गिरने से कबल हदीद ने उसके हाथ से गन छीन ली। वो शख्स अब छत के पर्दे को दबोचते हुए उसे हाथ बढ़ाने की इल्तिजा कर रहा था। हदीद ने आंखा कोना दबाया। बुरहान ने भेजा है। मुकाबिल का सांस खुश्क हुआ। मरना है या सच बताना है? वही नीचे को झुकते उसने सुकून से पूछा। हाथ दो, मैं गिरा तो मर जाऊंगा। नीचे मौजूद लोहे के सरियों और दीगर तारों को देखते हुए अपनी जान बचाने के लिए मिन्नत भरे लहजे में बोला था। हदीद ने कान की रो मसली, यूं जाहिर करवाए जैसे सुना ही ना। बुरहान ने भेजा है। उसने फौरी गर्दन हिलाई। हदीद ने हाथ आगे बढ़ाया और उसे थामने लगा जब हदीद ने हाथ पीछे कर लिया। क्या गारंटी है कि तुम ऊपर आकर मुझे नीचे नहीं भेजोगे? वो पुरसोच लहजे में बोलते निहायत पुरसकून सा हुआ था। मेरे बच्चों की कसम, अल्लाह के सिवा अल्लाह के सिवा किसी की कसम खाते शर्म नहीं आती? सारा ड्रामों फिल्मों का कमाल है जो बिदात को नॉर्मल कर दी। अल्लाह की कसम कुछ नहीं कहूँगा। वो फौरी पलटा। कहकर तो देखो। कहने के लिए बचोगे ही नहीं। हदीद ने हाथ आगे बढ़ाया और उसे ऊपर खींचा। मौत के करीब करीब पहुंचकर वापस आते वो तेज से सांस भरने लगा। फिर अचानक हदीद के पैरों में पड़ गया। मैं मजबूर था। हदीद ने अपने पैरों से पीछे हटना चाहा जब मुकाबले में मौका पाते दोबारा उसे दबोचा। कुत्ते की तुम सीधी नहीं हो सकती। हदीद ने उसे सीधा करते पैर दर पैर कई मुक्के मारे। मुकाबिल कुछ ना तजुर्बाकार भी था नहीं था, मगर वो बुरी तरह हदीद के हाथों पिट रहा था। उसने वार करना चाहा जब हदीद ने उसके बाजू पकड़कर मरोड़ डाले। चेहरे को हाथ न लगाना। मेरी बीवी को पहले ही मैं बड़ी उम्र का लगता। कबख्त को फर्क पड़ता है। जुख्म होती तो कहती, आया बड़ा 11 साल बड़ा बुढ़ा शौहर। किराए के कातिल ने उसे डॉज देने की कोशिश की और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया। उसने ताक कर हदीद की कमर पर जोरदार मुक्का, साथ ही उसके बाजू में दांत खुबोए थे। खासा उलझन भरा एहसास था। इतने जनाना तरीके से मारते हुए शर्म तो नहीं आती। उसे इस वक्त इस संजीदा सूरत हाल में भी मजाक सूझ रहा था। मुकाबिल ने मौके का फ़ायदा उठाते नीचे गिरी हुई गन उठाई जब हदीद ने बड़ी महारत से उससे गन छीनते उसका भारी हिस्सा मुकाबिल के सर पर दे मारा था। चोट इतनी शदीद थी कि वो लम्हा भर भी तवाज़ुन न रख पाया। इसके पास ज़मीन बोस हो गया था। वो बेहोश हुआ तो हदीद उसके करीब झुका। इसके नंबर पर कॉल आ रही थी। किसी डॉक्टर का फ़ोन था। उसने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर फ़ोन उठाया। देखो, तुम्हारी बेटी को फौरी इलाज की ज़रूरत है। जितनी ताख़ीर करोगे मेरे लिए उसे यहाँ रुकना मज़ीद मुश्किल होता जाएगा। इलाज? उसकी समाज चौकस हुई। कौन बोल रहा है? मैं दोस्त हूँ। हदीद ने मुनासिब रिश्ता बताया था। खैर, इस बंदे से दोस्ती करने का कोई इरादा भी नहीं था। फिर तो तुम्हें पता होना चाहिए। डॉक्टर खासा मशकूक हो रहा था। वो बता नहीं रहा था, इसीलिए तो पूछ रहा। डॉक्टर ने उसे मज़ीहा समझते सब बताना शुरू कर दिया। जो वो सुनता गया उसका दिमाग सनसनाता गया था। फ़ोन बंद करके वो वहीं बैठ गया। उसे उसके होश में आने का इंतज़ार था। 10 मिनट बाद वो होश में आया तो चकराते सर के साथ उसे देखा। उठने की कोशिश की तो हदीद ने खड़े होकर उसके आगे हाथ बढ़ाया। वो झुंबे से उसे देखता रहा। फिक्र मत करो, नीचे नहीं फेंकूंगा। फेंकना होता तो अब तक बरसत की सैर कर रहे होते। उसने हदीद का हाथ थाम लिया और लड़खड़ाते कदमों से खड़ा हो गया। बेटी किस अस्पताल में? वो चौंका, फिर उसके हाथ से अपना मोबाइल पकड़कर सब देख समझ गया था। कंधे झुक गए। अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे जमा करते करते थक गया था। टके टके की नौकरियां करके भी उसके इलाज की रकम जमा नहीं कर पाया था। सारी डिग्रियां बेकार गईं, सारी तालीम बेफायदा। फिर किसी ने मुझे कहा कि बुरहान की टीम में शामिल हो जाओ, पैसा ही पैसा होगा। उसने सारी बात बता दी। हदीद को उस पर तरस आया था। जब मुल्की हालात किसी को दरिंदा बनाते थे तो उसे अफसोस होता था। जब पढ़े लिखे कमतर जाने जाते थे तो उसे दुख होता था। अपनी बेटी को जिंदा बचाने के लिए तुम किसी को भी मार दोगे। एक जान को बचाने के लिए कितनी जानों का नुकसान करोगे? उसने शर्म से सर झुका लिया। मैं तुम्हारी बेटी का इलाज करवाऊंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि इज्जत की नौकरी करके अपनी बेटी को हराम से बचाओगे। उसने हैरत के मारे हदीद को देख। सच कह रहा हूँ। बताओ कितने पैसे चाहिए? वो उसे दोस्ताना लहजे में पूछ रहा था। 20 लाख। हदीद ने वॉलेट से चेक निकाला था। इसमें डॉलर्स थे। हदीद ने वॉलेट चेक किया। इसमें डॉलर थे। कई नोट निकाल कर उसने सामने रखे। उनकी लागत 4 से 5 लाख थी। अभी ये रखो, अपना राब्ता नंबर दो। मैं डॉक्टर से बात कर लूँगा, लेकिन हराम छोड़ दो। उसने नम आंखों से उसे देखा। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। कैसे बनेगा रास्ता? हदीद मुस्तफसर हूँ, मुझे यहाँ से धक्का दे दो।
ایز یو وش. اور پھر اگلے لمحے وہ شخص زمین پر گرا تڑپ رہا تھا. لائٹ کو بھاڑ میں جھونک کر وہ واپس اردل کے پاس آیا جو سویا ہوا تھا. اس نے کس قدر بے رحمی سے اس کے زخم پر دباؤ ڈالا. وہ شدید تکلیف سے فوری ہی اٹھ گیا تھا. ایک شرط پر تم دونوں کو چھوڑ دوں گا. کن دونوں؟ ہڑبڑاتا ہوا اردل بھی ہوش میں آیا کہ شرائط سنتا بوکھلا گیا تھا. کمینے تو اور تیری وہ چہیتی. اس نے خود پر قابو پاتے کسی بڑی گالی کو منہ میں روکا تھا. زبان سنبھال کر برہان. وہ غصے میں آیا تھا. گالی نہیں دی ہے میں نے. حالانکہ گالیاں ڈیزرو کرتی ہے وہ. کتنا اچھا انسان ہے برہان. مدعے پر آ. زخم سے نکلنے والے تازہ خون کو دیکھ کر اس نے صاف صاف پوچھا. اسے ڈھونڈ فوراً. منشا کو؟ ہاں. تاکہ تو اسے جان سے مار دے. جیسے کہ اس کو جانتا نہیں تھا. اسے نقصان پہنچانے والوں کو تو وہ قبر تک پہنچائے بغیر سکون کہاں لیتا تھا. اسے ماروں گا نہیں. انہوں نے اس کی موت کے فرمان کی عرضی پر نامنظور لکھ دیا ہے. وہ کتنی بے خودی سے بول رہا تھا. اردل کو اپنا زخم اور خون بھول گیا تھا. کس نے؟ پاگل ہو گیا ہے. عجیب باتیں کرنے لگا. گنزا اس سے ملنا چاہتی. تجھے اسے ڈھونڈنا ہے فوراً. محبوب نے کچھ مانگا. مجھ پر فرض تھا کہ لا کر دیتا. تیرے سر پر عشق کا بھوت جو چڑھ گیا ہے برہان. خود کو یاد کر. تو کب سے عورت کے فرمان پر سر کو خم دینے لگا؟ وہ عورت میری ہے. عجیب ملکیت کا انداز تھا. اپنی خوش فہمی کے بت کو توڑ کر باہر نکل. وہ تجھے گھاس بھی نہیں ڈالتی. آیا بڑا. میری عورت. دادا جان یہاں نہ ہوتے اور مجھے فوری جانا نہ ہوتا تو تجھے میں دیکھ لیتا. اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھتے باہر کو چل دیا. ارے جا جا. نراہی بابلا ہو گیا. اردل اس کی پشت کو گھٹتا جا رہا تھا. ادھورے کام اور انتقام پورے کرنے کا وقت ہوا چاہتا تھا. وہ ایک پولیس اسٹیشن داخل ہو. سالوں گزرنے کے بعد بھی جو کا توں کھڑا تھا. بنا مرمت اور تزئین اور آرائش کے ایک گھٹیا ترین جگہ جہاں گناہ گار اور بے گناہ ایک برابر رکھے اور تولے جاتے تھے. حدید اندر آیا تو پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا. ہاتھوں میں مہنگی گھڑی اور پیروں میں قیمتی جوتے پہنے وہ پروقار انداز میں اندر آیا تھا. وہاں بیٹھا سارا عملہ اس کو دیکھ کر شدید متاثر ہوا. ان کے ہاتھوں چور اچکے روتے دھوتے لوٹے پوٹے عام سی شکل و صورت والے لوگ آتے تھے. ایسا شاندار مرد شاید ہی کبھی آیا ہو. مگر وہ آیا تھا. ایک بار پہلے بھی. پچھلی بار وہ لایا گیا تھا. اس بار وہ خود آیا تھا. کیونکہ حدید عالم کچھ نہیں بھولتا اور نہ ہی کسی کو بھولنے دیتا ہے. آئیے سر آپ کا ہی انتظار تھا. اس باورتی ملازم نے تقریباً اس کے سامنے بچ جانا چاہا تھا. وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے پیچھے رکھنے کا کہتے ہوئے خود نشست سنبھال کر بیٹھ گیا. حدید نے غور سے اسے دیکھا. یہ وہی شخص تھا جس نے سالوں پہلے حدید عالم کے جسم کو زخموں سے بھرا تھا. اسے ابھی کسی اور کا انتظار تھا. کچھ ہی دیر میں مطلوبہ شخص کی آمد ہو گئی تھی. وہ بار بار اسے معذرت کرتے بیٹھا تو حدید نے سنجیدگی سے اسے دیکھا. مسٹر حدید کہیے کہ آپ کو کیا مدد چاہیے. وہ اس کی شخصیت سے معروف ہوتے گویا ہوا تھا. 15 سال میں محض اتنی ترقی کی ہے. حدید کے لہجے میں ترہم اور طنز بیک وقت شامل تھے. میں سمجھا نہیں. بظاہر مسکراہٹ سجائے اندر ہی اندر پیدا ہوتی الجھن نے باہر نکلنا چاہا. سنا ہے 15 سال پہلے ایک عام سے کانسٹیبل تھے. پھر تم نے بڑی بڑی مچھلیوں سے یاریاں پالنی شروع کر دی تاکہ کسی دن بڑی کرسی پر بیٹھ سکو. افسوس ہوا کہ صرف اس آہی تک ہی پہنچے ہوں. کیا کوئی بڑی مچھلی ہاتھ نہیں آئی دوبارہ؟ وہ میز پر قدرے آگے کو جھکتے مصنوعی افسردگی سے ہم کلام ہوا تو انسپکٹر نادر نے پہلو بدلا. کون تھا یہ شخص؟ 15 سال پہلے کی باتیں کیسے جانتا تھا؟ جانتا نہیں تھا تو اتنا پراعتماد کیوں تھا؟ دیکھیں سر آپ کو میری ذاتی زندگی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہونا چاہیے. کیا کمال باتیں کرتے ہیں انسپکٹر صاحب. بھلا آپ کی ترقی ذاتی کیسے ہو گئی؟ وہ مسکرائے تھے. لیکن سامنے والے کو اس مسکراہٹ میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تھی. کیا یہ وہی شخص تھا جس کی اطلاع انہیں دی گئی تھی؟ آپ یقیناً حدید عالم ہیں. ایک بات کنفرم کرنے میں کیا ہی حرج. حدید لقمان عالم کہیے. اس نے تصحیح کی. تو مسٹر حدید لقمان عالم میری اطلاعات کے مطابق آپ جرمنی سے خاص طور پر مجھ سے یہ کہنے آئے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کرنی چاہیے. اس نے ساری اخلاقیات مدنظر رکھتے ہوئے اصل مدعے پر آنے کے لیے کہا. حدید کے چہرے پر عجیب سے کھٹکا دینے والے تاثرات وارد ہوئے تھے. تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے. ابھی اور اسی وقت. سامنے بیٹھے شخص کی طرف انگلی اٹھائے. پھر وہی انگلی اس کے برابر کھڑے شخص کی جانب کرتے ہوئے اس نے سپاٹ لہجے میں کہا. وہ سیدھا آپ سے تم پر آیا تھا. صرف اتنا ہی نہیں ان کا انداز بے چین کر دینے والا تھا. ان دونوں نے نگاہوں کا تبادلہ کیا. لیکن کدھر جانا ہے؟ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجانے کے باوجود ان کے مکروہ اعمال واضح دکھائی پڑ رہے تھے. معلوم ہو جائے گا. نادیدہ گر جھاڑتے ہوئے اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے. سامنے بیٹھا شخص بھی بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا. لیکن ہم آپ کے ساتھ کیوں جائیں؟ مجھے مطلع کیا گیا تھا کہ آپ شروز بک کے خلاف کچھ ثبوت دینے والے ہیں. اسے تو بس اپنی پروموشن کی فکر لاحق تھی. ایسا ہی ہے. لیکن وہ ثبوت یہاں نہیں ملیں گے. سپاٹ لہجے میں کہتے وہ باہر کو نکلا. وہ دونوں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیے. وہ اپنی لگژری کار میں آ کر بیٹھنے لگا. جب وہ دونوں بھی اس کی کار کے پاس آئے تھے حدید نے حقارت سے انہیں دیکھا.
अपनी गाड़ी में आओ। दोनों को निगाहों के फ्रेम में लिए उसने संजीदगी से कहा तो वो जुज़बुज़ हुए। हदीद ने रॉबर्ट को इशारा किया। अपना काम समझते उसने सर हिला दिया। वो उनकी पुलिस वैन में जाकर बैठा तो उन्होंने अचंभे से उसे देखा। ये तुम्हें मतलूबा जगह पर लेकर आएगा। इनके पास तरक्की का एक बहुत बड़ा मौका आया था। वो उसे कैसे हाथ से जाने देते। आने वाले वक्त से बेखबर वो बाखुशी जाकर बैठ गए। लेकिन ये क्या, हदीद आलम की गाड़ी का रुख तो किसी और ही जानिब था और वो बहुत जल्द ही उसकी रेंज रोवर उनकी निगाहों से ओझल हो गई थी। उन्होंने अचंभे से ड्राइविंग सीट पर बैठे इस फिरंगी को देखा, जिसके चेहरे पर अजीब जालिमाना से तासुरात झलक रहे थे। एएसआई मुख्तार ने चौकस होकर फ़ोन बाहर निकाला। जब रॉबर्ट ने उसे समझने का मौका दिए बगैर वो फ़ोन खींचकर चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया था। अभी वो सदमे से संभलने भी ना पाए थे कि गाड़ी एक झटके से रुकी थी। उनकी बक्की हवास भी मअतल कर गई। 2 घंटों बाद ढलते सूरज की रोशनी में वो एक स्विमिंग पूल के पास कुर्सी पर बैठा दिखाई दिया था। वो दोनों जख्मी हालत में उसके सामने बल्कि पैरों के करीब पड़े थे। अपनी इस हालत की वजह जानने से अक्सर कासिर उन्हें तो अपना कसूर ही समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर उनकी हालत से सुकून तलब करने के बाद हदीद ने झुककर इंस्पेक्टर नादे को गिरबान से पकड़ा था। उसकी गिरफ्त में चट्टानों की सी सख्ती थी। मुझे पहचाना? वो बोला तो उसका लहजा इतना सर्द और वहशत से भरपूर था कि वो काँप कर रह गया। मगर फिर उसने अपनी हिम्मत मुजतमा की। अलग से ढेरों थूक निकला। मुंह में मौजूद खून भी मैदे में गया था। उसे मतली सी हुई थी। कौन हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक जोरदार थप्पड़ इसके पहले जख्मी गाल पर पड़ा था तो उसके बकी अल्फाज हलक में दम तोड़ गए थे। उसका सादी शदीद घबराहट में कभी हदीद को देखता तो कभी खुद जख्मी नादिर को। कौन था ये शख्स? हदीद वापस सीधा हुआ। एक्सप्रेसो का मग उठाया और फिर घूंट भरा था। अपने हाथ की बनी एक्सप्रेसो का तो कोई मोल ही नहीं था। आज की अफ्तारी खासी यादगार साबित होने वाली थी। ढलता सूरज, शफाफ पानी, पुरसकून फिजा, गर्मा गर्म एक्सप्रेसो और उसके कदमों के करीब पड़े दो वजूद। हदीद आलम की जिंदगी की बेहतरीन अफ्तारी ये। वो टांग पर टांग धरे सुकून से एस्प्रेसो पीने लगा। साथ ही एक नज़र उन पर भी डाल लेता। रॉबर्ट मुस्तैदी से उनके दाएं जानिब खड़ा था। बाकी सारा बंगला वीरान और सुनसान मालूम होता था। हदीद ने मोबाइल की स्क्रीन सामने करते वक्त का हिंसा देखा। अभी कुछ वक्त मजीद दरकार था। खैर, जहाँ 15 साल इंतजार किया वहाँ चंद मिनट क्या हैसियत रखते थे। नादिर अपने जख्मों की परवाह किए बगैर सीधा हुआ। सदमे के बाद वो खुद से वाले फेज में दाखिल हुआ था। मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। याद रखना, एक पुलिस वाले को वर्दी में थप्पड़ मारना एक जुर्म है ना? जितनी सख्ती से उसने धमकी देने की कोशिश की, इतनी ही सादगी से हदीद ने सवाल दागा था। एस्प्रेसो खत्म होने के करीब थी मगर उसे मग वापस मेज पर रखना पड़ा। नादिर के चेहरे पर नासमझी और परेशानी के आसार वाजे हुए। रॉबर्ट, इसके जिस्म से वर्दी नोच लो। हदीद के हुक्म पर उसने हड़बड़ा कर उसे देखा। हल्की घास पर गिरा एएसआई ने कहा तो खौफ के मिले जुले तासुरात समेत हदीद को देखने लगा, जो मजे से कुर्सी से उठकर एक्सप्रेसो का मग थामे चहलकदमी करने लगा। फिर अगली नज़र नादिर पर डाली जो इस वक्त इस फिरंगी की गिरफ्त में था। तुम पागल हो गए हो? बौखलाहट के मारे उसने अपने तन पर इस कपड़े को उतरता देखा जिसके निज़ोम में इसने कितने बेगुनाहों को रोंदा था। खौफ से एएसआई का चेहरा सफेद पड़ गया था। माहौल में रात की आमद के साथ सर्दी उतर रही थी मगर उनके वजूद तो पहले ही जम चुके थे। रॉबर्ट अपने काम से फारिग होकर अपनी साबका जगह पर जाकर खड़ा हो गया। मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। इंस्पेक्टर की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि सिवाय मिन्नत और इल्तिजा कोई चारा बाकी नहीं रहा था। एएसआई ने उसके हमरा दुहाइयाँ दी थी। हदीद उनकी जानिब पुश्त किए सुनता रहा, फिर तसल्ली से अपना रुख उनकी जानिब किया था। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम किसी को कुछ ना बताओ? सफाकियत से कहते उसने मग टेबल पर रखा, फिर वहाँ मौजूद चमड़े की बेल्ट उठा ली थी। क्या मतलब? खौफ से अब आवाज़ के साथ पूरा जिस्म कांपने लगा था। हदीद 4 कदम का फासला बुर करके उसके करीब आया था। फिर एक नज़र भरकर उन्हें देखा। ये नज़र तकलीफ की थी। वो सारे जख्म जो उस शख्स ने हदीद को दिए थे, वो सारे मंजर एक साथ लहराए थे। बेल्ट पर उसकी गिरफ्त मजबूत हुई। किसी बच्चे को बेरहमाना मारना, इतना मारना कि वो मर जाने की दुआ करे, उसके जिस्म पर इतने जख्म देना कि सालों बाद भी वो मिट ना पाए, उसके वजूद को तार तार कर देना, उसे उसे रेप का निशाना बनाने की कोशिश करना, उसे जान से मारने की साजिश करना। इन्हें बेल्टों से मारते हुए जुनूनी सा होने लगा था। सारे जख्म उधड़ गए थे। इसके वजूद पर मौजूद वो निशानात आज भी उसकी बेबसी का सबूत थे। वो बेकसी जो उसने 15 साल पहले महसूस की थी। वो वक्त जब उसने मर जाने की ढेरों दुआएं की थी। मार खा खा कर वो बेहोशी के दहाने पर पहुंच चुके थे। जब रॉबर्ट ने आगे बढ़ते हुए हदीद के निशाने पर हाथ रखा था, वो जैसे होश में आया था। एक झटके से बेल्ट छोड़कर ज़मीन पर गिरा। खुद वो पैरों के मजबूत गिरफ्त पर बैठते अजीब से तासुरात से उन्हें देखने लगा। इंस्पेक्टर ने अपनी आंखें खोलनी चाही मगर वो बंद होने लगी जब हदीद ने उसे गर्दन से दबोचा था। अगर उस दिन मैं तुम लोगों की ज्यादती का शिकार हो जाता तो आज तुम्हारा जिस्म जलाकर खाक कर देता, लेकिन तुम लोग बच गए। एक झटके से उसे छोड़ते उसने एएसआई को सर के बालों से पकड़ा, फिर उसका चेहरा ऊंचा किया था।
اگلی ہی پل ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر پڑا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ بول نہ پایا تھا۔ کون ہو تم؟ ہم نے کیا کیا تھا؟ ہکلا کر پوچھتے اس نے اپنا جرم جاننے کی کوشش کی۔ لقمان عالم کا بیٹا جس پر تم لوگوں نے منشیات بیچنے کا الزام لگایا تھا، وہی لقمان عالم جس کو تو نے گھٹیا کہا تھا۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ میرے باپ کے بارے میں ایک لفظ غلط نہیں ہمیں اس گھٹیا شخص نے کہا تھا یہ کرنے کو۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ نظر نہیں آیا۔ وہ اے ایس آئی نے صفائی دینی چاہی مگر جب حدید اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ کوئی تم سے کہے کہ اپنے بیٹے کا ریپ ہونے دو یا پھر اپنی اولاد کو نشہ بیچنے والا کہہ دو تو کہہ دو گے؟ نہیں نا، گناہوں پر انسان کا بڑا اختیار ہوتا ہے۔ مگر اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ دوسرے کے گناہوں کو سامنے لا کر تم اپنے گناہ نہیں چھپا سکتے، سختی سے کہتے حدید نے اسے گھسیٹ کر پول کے قریب کرتے اس کا چہرہ پانی کے اندر دے دیا تھا۔ محسوس کر کسی کو چوتھی منزل سے دھکا دینا کیسا لگتا ہے، وہ سباکی سے بولا تو جو وقت آج بھی نہیں بھولا تھا جب اسے چوتھی منزل سے دھکا دیا گیا تھا، وہ وقت جب وہ سوئمنگ پول میں اتنی شدت سے گرا تھا کہ اس کی پسلیاں لڑک گئی تھیں۔ ابراہیم وجدانی جو ابھی پاکستان آئے تھے اس کے بلاوے پر یہاں آئے تو اسے یوں مار پیٹ کرتا دیکھ کر بھاگتے اس تک آئے تھے۔ یہ کیا کرے ہو حدید؟ انہوں نے آگے بڑھ کر حدید کے ہاتھ پول میں بے دم ہوتے اے ایس آئی کی گردن سے پیچھے ہٹائے تھے۔ آئیے ڈیڈ، آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ وحشت زدہ نگاہیں لیے مڑا تو ابراہیم اسے دیکھ کر شدہ رہ گئے۔ وہ اس حدید کو تو جانتے ہی نہیں تھے، اسی لیے تو آج تک وہ اسے اپنے سیاہ کارناموں میں شامل نہیں کر پائے تھے۔ وہ اصولوں کا پکا تھا، حلال حرام کا خیال رکھتا تھا، اسی لیے تو انہوں نے اسے سفیدی میں رہنے دیا تھا۔ مگر کیا تم نے دیکھا ہے کبھی سیاہی میں لپٹا فرشتہ؟ دیکھیں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ بکواس کر رہے ہیں، وہ اب عجیب سے انداز میں بولا تھا۔ ابراہیم نے ماتھے پر آتا پسینہ صاف کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ وہ زخموں کے باوجود ان کے چہروں کو پہچانتے تھے۔ ان کے چہرے پر زردی گھلنے لگی، ہتھیلیاں الگ ہی نم ہونے لگیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر ڈرگز کا الزام لگا کر جیل بھیجنے، مجھے چوتھی منزل سے دھکا دینے، مارنے پیٹنے، غلط چیزیں کھلانے اور رب کے قریب دھکیلنے کا آپ نے ان سے کہا تھا؟ وہ ایک ایک کر کے انگلیوں پر گنوا رہا تھا۔ وہ ایک ایسا سروائیور تھا جو بچ جانے کے بعد مارنے والوں سے انتقام لینے کو لوٹا تھا۔ ابراہیم کا وجود سن پڑ گیا۔ بولے نا ڈیڈ، بتائیں نا ان کو کہ وہ آپ نہیں تھے، آپ نے تو مجھے بچایا تھا۔ میری موت کے بعد آپ نے مجھے سہارا دیا تھا، میرے بابا کی موت کے بعد آپ نے مجھے سہارا دیا تھا، پڑھایا لکھایا اور اس قابل بنایا، وہ حدید بنایا جو میں آج ہوں۔ ابراہیم کے ساکت وجود میں کوئی جنبش تک نہ ہوئی تھی۔ وہ بے حس و حرکت اسے دیکھتے رہے تھے، جس کی آنکھوں میں آتش نمایاں تھی۔ وہ اس آگ میں خود کو راکھ ہوتا دیکھ سکتے تھے۔ وہ استزائیہ مسکرا کر ان کے گلے لگا تو بازو اٹھا کر اسے خود میں بھینچ بھی نہ سکے تھے۔ مجھے آپ سے اپنے بابا کی ان کی بو آتی ہے۔ وہ پیچھے ہٹا، مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ابراہیم کے وجود میں آخری کیل ٹھونکتا گیا۔ ان کو اتنا مارو رابرٹ کہ آئندہ یہ کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ حکم صادر کرتے وہ باہر کی جانب چل دیا تھا۔ اسے مغرب کی نماز پڑھنی تھی۔ ابراہیم نے ہلنا چاہا مگر ان کا وجود وہیں زمین میں گڑ گیا تھا۔ مائدہ اس کے کمرے کی صفائی کروا رہی تھی جب ملازمہ نے بیڈ کے نیچے سے ملنے والے کاغذات ان کے حوالے کیے تھے۔ برہان اتنی لاپرواہی کرتا تو نہیں ہے؟ انہوں نے کاغذ دیکھنا چاہے، ہو سکتا ہے وہ غیر حاضر ہوں، اسی لیے ایسے گرے ہوئے تھے۔ پہلا صفحہ کھول کر پڑھنا شروع کیا تو حیرت کے مارے ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے کئی انکشافات ہوتے جا رہے تھے۔ وہ نڈھال ہو کر بیڈ پر بیٹھی تھیں۔ میڈم آپ ٹھیک ہیں؟ ملازمہ نے متفکر ہو کر پوچھا۔ جاؤ یہاں سے، تکان زدہ لہجے میں کہتے وہ غائب دماغی سے کاغذات دیکھتی رہی۔ یہ کیا کرتے پھر رہے ہو تم برہان؟ ان کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ ہمایوں کمال کے کالے دھندوں کو جاننے کے باوجود انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کا بیٹا بھی اس سب کا حصہ بن جائے گا۔ خدا غارت کرے تمہیں ہمایوں، تم نے میرے بیٹے کو برباد کر دیا۔ انہوں نے اس کے سارے کپڑے نکال کر باہر پھینکے، وہاں کچھ نہ ملا۔ اس کے لاکر کا پاس ورڈ وہ نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے فوری اس کام سے منسلک شخص کو بلوا لیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد لاکر کھولا گیا۔ مائدہ نے سب ملازمین کو باہر بھیجا۔ ایک ایک کر کے اس کے لاکر کی چیزیں اس کا جائزہ لینا شروع ہو گئیں۔ باہر دستاویز کے ساتھ ہی ڈائری اور چند تصاویر تھیں۔ انہوں نے پہلی تصویر ہاتھ میں لی تھی، وہ ایک پچکی ہوئی گاڑی کی تصویر تھی۔ انہوں نے اگلی تصویر ہاتھ میں لی، وہ نور کی تصویر تھی جس میں وہ خوفزدہ تھی اور گاڑی اس کے بالکل پاس تھی۔ کسی نے اسے تھاما ہوا تھا۔ انہوں نے غور سے دیکھنا چاہا۔ وہ شخص، ہاں وہ تو نور کا شوہر تھا، مگر یہ تصویر کب کی تھی؟ انہوں نے اگلی تصویر ہاتھ میں لی، وہ کسی لاش کی تصویر تھی۔ ان کے ہاتھ سے تمام تصویریں نیچے گر گئیں۔ اسے اٹھایا تو نظر پھر سے پہلی تصویر پر جا ٹھہری تھی۔ یہ گاڑی دیکھی ہوئی تھی، یہ گاڑی تو عائشہ کی تھی۔ دماغ میں کلک ہونے کی دیر تھی کہ اس کا دماغ سن پڑ گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ الٹے قدموں پیچھے ہوتے ان کا جسم سرد پڑنے لگا۔ برہان ایسا نہیں کر سکتا، وہ کرپٹ کام کر سکتا ہے کیونکہ بچپن سے باپ اور دادا کو یہ کرتے دیکھ رہا ہے، مگر قتل نہیں۔ وہ قتل کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تفتیش کروا رہا ہوگا۔ میرا بیٹا برا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ آخری جملہ تسلی بخش تھا۔
وہ ایک سیاستدان ہے، آف کورس وہ اپنے خاندان پر حملہ کرنے والوں کا پتہ لگانا چاہ رہا ہوگا۔ کیا وہ نہیں جانتی کہ برہان کسی دور میں سونا کا شہدائی تھا؟ انہیں زیادہ نہیں سوچنا، انہوں نے فوری تمام تصاویر اندر رکھ دی۔ اسی وقت انہیں برہان کی کال آنے لگی، انہوں نے کانپتی انگلیوں سے یس کا بٹن دبایا تھا۔ میرا لاکر کھلوا کر کیا دیکھنا چاہ رہی تھی؟ بنا لگی لپٹی کے سیدھا استفسار ہوا تھا۔ انہیں ڈھونڈنے سے بھی مذاق کا کوئی شبہ نہ ملا۔ تمہیں کیسے پتا؟ میرے کمرے میں کیمرے لگے ہیں ماما، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس بار اس کی آواز قدرے نرم تھی، ان کا اٹکا سانس بحال ہو۔ آئی ایم سوری بیٹا، وہ دراصل آپ کو مجھ پر کس قسم کا شک ہو رہا ہے نا؟ وہ اتنا تڑک کر کہنے کا عادی کیوں تھا؟ نہیں ایسا نہیں، میں تم پر شک کیوں کروں گی؟ انہیں اپنے بیٹے پر پورا یقین تھا۔ آپ کہہ تو رہی ہیں، مان لیتا ہوں۔ اس کی مسکراتی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ یہاں وہ سب بھول گئیں۔ برہان، کب واپس آؤ گے؟ ان کی التجا، وہی فریاد کرتا ہوا لہجہ، ماں کی طرح۔ آ جاؤں گا، خیریت؟ وہ مسز نمیر کہہ رہی تھیں کہ ان کی بیٹی باہر سے پڑھ کر آئی ہے اور سیاست میں خاصا شغف رکھتی۔ انہوں نے بات کا سلسلہ جوڑا۔ ویسے بھی برہان شاد و نادر ہی ان کے ہتھے لگتا تھا، تمہید باندھنے لگیں تو موقع گنوا دیتی، اور وہ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے سیاستدان بیٹے کے لیے اس کا رشتہ لے لیں۔ برہان کیسے نہ سمجھتا، جانتا تھا کہ ماں کی دنیا اس کی شادی سے شروع ہو کر بچوں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تم بھی تو سمجھو، گھر میں بہو آئے گی تو مجھے بھی کوئی حوصلہ ہوگا، کل کو تمہارے بچے ہوں گے، میرا کتنا ارمان ہے تمہاری فیملی دیکھوں۔ ہمیشہ کی طرح اس بار وہ چڑچڑا نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک خوبصورت تبسم لبوں میں اتر آیا تھا۔ کوئی یاد آیا تھا، کسی کا عکس لہرایا تھا، وہی جو گلابی رنگ میں ٹیولپ کا پھول لگ رہی تھی، کھلے کھلے بالوں سے اس کے دل کی سلطنت ہلا دیتی تھی۔ اسے دیکھتی تو وہ اپنی بری آنکھوں میں برہان کا پورا وجود بھر کر ڈبو دیتی تھی۔ بہت جلد دیکھ لیں گی۔ خمدار لب ہی نہیں، سرمئی آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ کیسے کہ کیا تم ہاں کر رہے ہو؟ مائدہ کو جیسے ہی سمجھ آئی، خوشی سے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بالکل میں ہاں کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے جس کی تلاش تھی وہ مل گئی۔ کون ہے وہ؟ ہے ایک شاندار عورت جس کا آپ کے برہان کی جان پر قرض ہے۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ انہیں اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ بالکل، اس نے تردید نہیں کی۔ پسند کرتے ہو اسے؟ پسند سے بہت آگے کی چیز، وہ اس کے خیالوں میں بھٹکنے لگا۔ برہان، میں کیسے بتاؤں میں کتنی خوش ہوں؟ یہ کیمرے میں دکھ رہا ہے، اس نے ہنس کر اطلاع دی۔ کمبخت ماں پر نظر رکھ رہی ہو؟ خفگی سے کہا تھا۔ اپنے کمرے پہ رکھ رہا، اب ماں وہاں آ گئی تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس نے گویا کندھے اچکائے تھے۔ مجھے اس کی تصویر بھیجو، بلکہ کہاں رہتی ہے بتاؤ، میں اسے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ پرجوش سی گویا ہوئی تھی۔ ڈھیروں مطالبے کر دیے، وہ جرمنی میں ہوتی ہے، اس کی عزت برہان پر فرض تھی۔ نام کیا ہے؟ پاکیزہ سا نام ہے ان کا، بالکل ان کی طرح۔ وہ اس کا نام لیتا تو ارد گرد خوشبو پھیل جاتی۔ کب سے پسند کرتے ہو اسے؟ لگتا ہے دہائیاں گزر گئیں، لیکن فقط کچھ ہی عرصہ ہوا ہے جب ان سے آشنائی ہوئی تھی۔ ہلکا سا افسوس بھی تھا، کاش وہ پہلے مل جاتی۔ تمہیں تو محبت ہو گئی ہے برہان، محبت کی انتہا کہیں، لگتا ہے وہ مل گئی تو جنت مل جائے گی۔ وہ تو فدا ہوگی تم پر۔ اس کا بس چلے تو مجھے گولیوں سے اڑا دے۔ ماں سے مذاق نہیں کرو، وہ برا منا گئی تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں، وہ واحد عورت ہیں جنہیں برہان کمال پسند نہیں۔ اسے کنزا کی یہی چیز تو پسند تھی۔ ایک طرف وہ اسے دھتکارتی تھی، دوسری طرف بچاتی تھی، کہتی تھی نفرت کرتی ہے، پر اس کے سامنے عیاں بھی ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ وہ جانتی ہے نا کہ برہان ان پر مر مٹا ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ مجھے رد کر دیں۔ کوئی تمہیں کیسے رد کرے گا؟ رد کرنے کے لیے کوئی جواز ہونا چاہیے۔ ان سے پوچھ لیں گی تو لمبی فہرست تھما دیں گی۔ یقین جانے مجھے ناپسند کرنے کے 1001 جواز ہیں ان کے پاس۔ وہ خوش دلی سے بولا تھا۔ تم نے تو جوش ہی ٹھنڈا کر دیا۔ ایک بار ان سے ملیں گی تو جان جائیں گی کہ کیسے وہ پورا کا پورا برہان فقط آنکھوں سے ہی ہرا سکتی ہے۔ کیا وہ اتنی حسین ہے؟ میری نظر میں ان سے خوبصورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلی ملاقات کیسے ہوئی تھی؟ لائبریری میں۔ ہیں؟ مائدہ کی ناسمجھی پر وہ ہنس دیا، پھر سنجیدہ ہو۔ اسے چھوڑیں اور پھپھو سے مل لیں۔ میں جانتا ہوں آپ میری وجہ سے سونا اور عائشہ پھپھو کے خلاف ہو گئی ہیں، مگر میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنے دل پر کوئی بوجھ رکھیں۔ ان کا بیٹا کتنے بڑے دل کا مالک تھا۔ انہیں اس پر فخر ہوا۔ مجھے شرمندگی ہے کہ میں نے اتنا برا بھلا کہا۔ بیٹے کی محبت میں انہوں نے ہمیشہ عائشہ اور اس کی اولاد کو قصوروار ٹھہرایا تھا۔ تو معذرت کر لیں، اپنوں کو اتنا مارجن تو دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو تو اب فون رکھو، میں آج ہی عائشہ سے ملنے جاؤں گی۔ انہوں نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ نیکی کا خیال آیا تھا، فوری عمل کرنا چاہا، ورنہ برائی روک دیتی۔ برہان انہیں اپنے کمرے سے جاتا دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ ایک تو ماں کو بہلانا کتنا آسان ہوتا ہے، اسے پورا یقین تھا کہ اب اس کی ماں کو وہ کاغذات، تصاویر کچھ بھی یاد نہیں رہنا تھا۔ وہ مسلسل اسے کالز ملا رہا تھا، مگر کب سے اس کا نمبر بند تھا۔ اب شدید پریشانی ہونے لگی تھی۔ ایک بار پھر نمبر ملایا تو وہ فون اٹھا لیا گیا۔ شکر کا سانس برآمد ہوا۔ وہ گولی کی آواز کیوں آئی تھی؟ فکر کے احساس تلے چھوٹتے ہی پوچھا گیا۔ کیونکہ گولی چلی تھی، مقابل شانتی سے گویا۔ زید کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ تم پر؟ نہیں، میرے فون پر، اس نے چڑھ کر کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، کس نے کی یہ حرکت؟
زید کی دوستانہ غیرت ایک بار پھر جاگ چکی تھی، البتہ اس کا شکار ہمیشہ دوست ہی ہوتا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس برہان نے اوقات دکھائی۔ حدید کی جانب ہنوز سکون تھا، ٹھہرے پانیوں کا سا سکوت۔ تم اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ وہ تشویش سے گویا ہو۔ ظاہر سی بات تھی کہ حدید خود پر گولی چلانے والے کو معاف تو کرنے سے رہا، اسے یہ بتانے کا کہ اب میں اس کی طرف بھی آؤں گا۔ زید نے سمجھ کر سر ہلا دیا، پھر سامنے پڑی فائل میں ایک پوائنٹ پر اٹکا۔ کیا تمہیں USB ملی؟ اسے اچانک یاد آیا تھا۔ حدید کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ یہ چیز قابل غور تھی، میری سمجھ سے باہر ہے۔ آخر وہ USB گئی تو گئی کہاں؟ سوچ سوچ کر وہ بس ہو چکی تھی۔ کمرے کا چپا چپا چھان چکا تھا، آفس بھی دیکھ چکا تھا، مگر ندارت خیر اس کے بنا بھی ہمارے پاس اب برہان کے خلاف ثبوت جمع ہے۔ منشا نے جو خبریں پہنچائیں اور جو مخبریاں کی ہیں وہ سب شاید کام آ جائیں۔ زید مزید فائل پر جھکتے رسان سے بولا، لیکن ابھی ہم اسے ایکسپوز نہیں کریں گے۔ حدید کے نئے منصوبے پر اس کی بھویں سکڑی تھی۔ ہم ابھی ایکسپوز کر بھی نہیں سکتے، وہ ثبوت ناکافی ہیں۔ اس سے غیر قانونی دھندوں کی وضاحت تو ہو رہی ہے، مگر سرغنہ کی نشاندہی میں برہان کہیں نہیں آ رہا۔ تو تلاش کرو، منشا سے پوچھو۔ کچھ کرتا ہوں۔ پین کو کنپٹی پر رکھتے اس نے سمجھ کر اشارہ دیا، حارث کو بھی دیکھ لینا۔ اسے تو میں اچھے سے دیکھ لوں گا۔ حدید مسکرایا، وہ جانتا تھا کہ حارث کے لیے زید ہی کافی۔ حدید کے نمبر سے موصول ہونے والی کال پر وہ خاصا پریشان ہوا۔ چند پل سوچنے کے بعد بالآخر اس نے کال اٹھا ہی لی تھی۔ ہیلو، میری مسز کے برادر۔ حدید کی چہتی آواز پر اس نے دانت پیسے۔ یہ ابھی تک زندہ تھا؟ مجھے فون کرنے کی نوبت کیسے آئی؟ اکڑ لہجے میں پوچھا گیا۔ کچھ خاص نہیں، وہ بس تمہارا بھیجا ہوا بندہ میرے ہاتھ لگ گیا۔ کمبخت کا وہی ڈائلاگ، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ برہان نے خشک پڑتے لبوں کو زبان پھیر کر ترک کیا۔ میں نے کوئی بندہ نہیں بھیجا۔ انکار کیا گیا۔ اقرار کرتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ ریکارڈ کر لیتا۔ برہان خاصا ہوشیار واقع ہوا تھا۔ کیا ہے برادر؟ اپنے جرائم قبول کرنے میں کیا شرم؟ کتنی خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ برہان کا روم روم جل اٹھا۔ کوئی برادر نہیں ہوں میں تمہارا۔ سرے سے ہی اس کا خطاب رد کر دیا۔ حدید نے کہتے افسوس کا اظہار کیا۔ اتنی محبت والے جذبات رد کر دیے تھے کمبخت نے۔ میری نہیں لیکن میری بیوی کے تو بھائی ہو نا۔ حدید اسے چڑھانے میں مشغول رہا۔ حسب توقع وہ بھی چڑھ رہا تھا، پھر سنجیدگی سے مدعے پر آیا۔ کیا کہنے کے لیے فون کیا؟ حدید کے لب اوہ میں سکڑے تھے۔ وہ کہنا تھا کہ جرمنی آ کر تمہارا حساب پورا کروں گا۔ وہ دراصل فون میں کچھ چیزوں کا تبادلہ ہونا ابھی ممکن نہیں ہوا۔ اس کی کھلی دھمکی پر برہان نے کھٹاک سے فون بند کیا تھا، پھر پاس پڑا ہوا شو پیس فرش پر دے مارا۔ کن نالائق لوگوں کو بھرتی کیا ہے میں نے، ایک ذرا سے بندے کو مار نہ سکے۔ وہ ایک 34 + 2 سالہ مرد کو ذرا سا کہہ کر توہین کر رہا تھا۔ خیر حدید نے نہیں سنا، ورنہ برہان کہاں جاتا۔ رجا کے بارے میں ساری معلومات فراہم کرنے کے بعد حدید نے عائشہ کو دیکھا جو حد تک بیٹھی رہ گئی تھی۔ ماں، اس کے پکارنے پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ میں نازش کو کیسے بتاؤں گی حدید؟ نم آنکھوں سمیت حزن و ملال بھرے چہرے کے ساتھ لہجے میں بھی تھکن اتر آئی تھی۔ آپ جانتی ہیں صرف آپ ہی یہ معاملہ ہینڈل کر سکتی ہیں۔ میں نے زخرف کو اس لیے منع کیا تھا کیونکہ ایسے نازش آنٹی کو لیپس کر سکتی تھی۔ وہ مصلحت پسندی کے ساتھ گویا ہو۔ عائشہ نے سمجھ کر سر ہلایا۔ اسی وقت نازش اندر داخل ہوئی۔ میں نے رجا کے پسندیدہ نگٹس بنائے، وہ یہاں ہوتی تو بہت شوق سے کھاتی۔ تم بھی چکر بتاؤ۔ خود کو بظاہر حشاش بشاش دکھاتے انہوں نے کافی کے ساتھ نگٹس کی پلیٹ سامنے رکھی، تو جہاں حدید نے سر کو خم دے کر شکریہ کہا، وہیں عائشہ نے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا تھا۔ حدید نے کافی کا مگ اٹھایا تو جہاں کا تہاں رہ گیا۔ اس پر ایک جملہ درج تھا، نو ڈپریسو اونلی ایکسپریسو۔ بظاہر بے پرواہی ظاہر کرتے اس نے گھونٹ بھرا، پھر نازش سے مخاطب ہوا تھا، میں آپ کے شوہر کے کیس میں مدد کر سکتا ہوں۔ نازش کے چہرے پر سوگوار سی مسکراہٹ نمودار ہو کر مفقود ہو گئی۔ شکریہ، انہوں نے آسودگی سے کہا۔ حدید کو ندامت ہوئی، ان کے شوہر کے کرتوتوں کی سزا ان کو کیوں ملے؟ وہ تو ہمیشہ اس چیز کا قائل رہا کہ جو گناہ کرتا ہے وہی سزا بھگتے، مگر انسانوں سے جڑے رشتے انہیں بے بس کر دیتے تھے۔ کافی اچھی بنی، اس نے دھیان بھٹکانا چاہا۔ یہ مگ بہت اچھا ہے۔ نازش نے ایک بار پھر خود کو بھٹکنے دیا تھا۔ نور لائی تھی برلن سے، وہی اس میں کافی پیتی۔ عائشہ کے بتانے پر حدید کے حلق میں کافی اٹک گئی۔ یہ تو وہی جانتا تھا کہ یہ مگ نور نہیں لائی تھی، یہ حدید نے برلن سے اس کے لیے بھیجا تھا، جس کو بقول اس کے وہ پھینک چکی تھی۔ وہ کھانسنے لگا تو عائشہ فوری کچن سے اس کے لیے پانی لائی تھی۔ گھونٹ بھر کر اس نے خود کو کمپوز کیا۔ میں اب چلتا ہوں، وہ اٹھ کھڑا ہو، مگر نگٹس تو کھا لیتے۔ نازش کے اصرار پر حدید نے جھک کر پلیٹ سے ایک ٹکڑا اٹھایا تھا اور سر کو خم دیتے باہر نکل گیا۔ اسے معلوم تھا کہ عائشہ کسی بھی وقت قصہ چھیڑ سکتی تھی۔ اس کے دل کا بوجھ مزید بڑھ جاتا تھا۔ والدین کو بیٹیوں کو نازک نہیں بنانا چاہیے، ورنہ جب ان پر برا وقت آتا ہے تو وہ اپنا سارا حواس کھو دیتی۔ وہ بے حس و حرکت بیٹھے زخرف سے کہہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے دل کا بوجھ سننے لگی۔ جانتی ہو یہ کتنا اذیت ناک ہوتا ہے جب وہ انسان جس کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہو کہ وہ آپ پر خراش بھی برداشت نہیں کر سکتا،
وہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو جان سے مارنے کے در پر آ جائے۔ رخف نے وقار اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی ویرانی تھی جیسے کسی سنسان اور گمسان جنگل میں ہوتی۔ جانتی ہوں، میں بہت زیادہ کورین ڈرامے دیکھا کرتی تھی، ہمیشہ فینٹیسی کو ہی حقیقت سمجھتی رہی۔ بابا نے ماما کو کبھی اف تک نہیں کہا تھا۔ مجھے لگا کہ سارے مرد ایسے ہوتے ہیں، جینٹل مین، سافٹ اسپوکن، کیئرنگ۔ اس نے سانس لینے کے لیے وقفہ لیا تھا۔ بات کرتے ہوئے بار بار اس کا سانس ٹوٹتا تھا، مگر مجھے میری فینٹیسی سے اتنی بے دردی سے نکالا گیا کہ حقیقت نے میرے حواس ہی معطل کر دیے۔ اس نے خالی نگاہیں اٹھا کر زخرف کو دیکھا جو آبدیدہ سی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہماری زندگی کورین ڈراموں اور ناولوں کی طرح کیوں نہیں ہوتی نور؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ زخرف کئی پل سوچتی رہی، پھر دھیمے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ اصل ہمیشہ ماورا ہوتی، ہماری سوچ سے، ہمارے خیالات اور زاویوں سے۔ زندگی اتنی سمپل نہیں ہوتی جتنی ڈراموں فلموں میں دکھائی جاتی۔ حقیقت جھیلنا اور اس کا بوجھ اٹھانا بھی سہل نہیں ہوتا۔ یہ کوئی کہانی کا پلاٹ ٹوسٹ نہیں ہوتا جو تھرل پیدا کرے۔ حقیقی زندگی میں پلاٹ ٹوسٹ آئے تو انسان حواس کھو بیٹھتا ہے۔ وہ پلک جھپکائے بغیر اس کو سنتی رہی۔ اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ بولتی، نرس نے دستک دیتے اندر آنے کا عندیہ دیا تھا۔ وہ پٹی تبدیل کرنے لگی تو زخرف باہر آ گئی۔ دروازہ بند کرتے اس نے رکی سانس خارج کی۔ اسی وقت زید اس کے پاس آیا۔ اسے اب حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک رجا ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا تھا۔ آپ انہیں لے کر حدید کے گھر شفٹ ہو جائیں۔ اس نئی بات پر وہ مزید تشویش کا شکار ہوئی تھی۔ لیکن حارث تو تم لوگوں کے پاس ہے نا، پھر رجا کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ وہ پرکھنا چاہ رہی تھی۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک سیاسی بندہ غائب ہے تو اس کے کوئی نتائج نہیں ہوں گے؟ زید کے لہجے کی سنسنی سے اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سرد پڑ گئی تھی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل چکی تھیں۔ زید نے خواہ خود کو کوسا۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، نہ ہی مشورہ دے رہا ہوں، بس وہ بتا رہا ہوں جو حدید نے مجھ سے کرنے کو کہا۔ اس نے بات کو قدرے مختلف انداز میں پیش کیا۔ حد پہ توقع اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ تم کہاں رہو گے؟ اسے نئی فکر نے آن گھیرا تھا۔ زید کے لبوں پر ہلکی سی آسودہ سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ آپ میری فکر نہ کریں، یہ میرا شہر ہے۔ حدید بھی تو کچھ ایسے ہی کہتا تھا کہ برلن اس کا شہر ہے۔ پھر سے حدید۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے کچھ ضروری سامان لینا ہے، میں مارکیٹ تک جا رہی ہوں، تم اس وقت تک یہاں رکو۔ زید نے کافی دیر سوچنے کے بعد سر ہلا دیا۔ وہ فون کو جیب میں ٹھوستے باہر بڑھ گئی تھی۔ ابھی وہ گئی ہی تھی کہ نرس باہر آ کر اسے مخاطب ہوئی۔ پیشنٹ مس نور کو بلا رہی ہیں، ان سے کہہ دیں کہ وہ کسی کام سے باہر گئی ہیں۔ نرس واپس اندر چلی گئی۔ ابھی وہ بینچ پر جا کر بیٹھا کہ وہ دوبارہ اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ زید واپس کھڑا ہوا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر زید موجود ہے تو انہیں بھیج دیں۔ کیا آپ انہیں بلا دیں گے؟ میں ہی زید ہوں۔ وہ اندر جانے کا اشارہ کر کے خود ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ وہ اندر آئے تو رجا پیر نیچے لٹکائے بیٹھی تھی۔ اسے آدھا دیکھ مسکرانے کی ناکام کوشش کی، لیکن زید یہ کوشش بھی نہ کر سکا۔ میرے بابا جیل میں ہیں اور ماما کچھ نہیں جانتی کہ میں یہاں میرے ساتھ قیامت بیت چکی ہے۔ زید خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ حارث کہاں ہے؟ اس نے بے ساختگی سے سر اٹھایا تھا۔ رجا کا چہرہ پتھریلے تاثرات لیے ہوئے تھا۔ اس کے الفاظ گم ہو گئے۔ میں نے پوچھا کہ حارث کہاں ہے؟ وہ چلائی تھی اتنی شدت پسندی سے اس کی گردن کی رگیں ظاہر ہوئی تھیں۔ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچے وہ تیش کی انتہا پر تھی۔ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے محتاط ہو کر پوچھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بتاؤ، کیا مجھے اس سے اپنی تکلیف کا بدلہ نہیں لینا چاہیے؟ اس نے میرے بابا کو مارنے کی سازش کی۔ اس نے میرے بچے کو مار دیا۔ کاش وہ مجھے بھی مار دیتا۔ زید نے مٹھیاں بھیجتے خود پر قابو پایا۔ گردن کی تمام نسیں کھنچ دی گئی تھی۔ چہرہ ضبط کے باعث سرخ پڑ چکا تھا۔ مجھے اس کے پاس لے کر جاؤ، میں جانتی ہوں تمہیں پتہ ہے وہ کہاں ہے۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر تکلیف کی شدت سے واپس بستر پر ڈھہ گئی تھی۔ وہ وہیں کھڑا اسے تکلیف کی انتہا پر دیکھتا رہا۔ بدلہ لینے کے لیے پہلے آپ کو خود کو اسٹیبل کرنا ہوگا۔ جس دن مجھے لگا آپ ٹھیک ہو گئی ہیں اس دن حارث کا گریبان ہوگا اور آپ کے ہاتھ۔ وہ اس کا رد عمل دیکھے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ رجا وہیں بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ باہر آیا تو بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اگلے ہی پل ڈاکٹر اور عملہ رجا کے کمرے میں جاتا دکھائی دیا۔ اندر سے اس کی چیخیں چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دماغی طور پر بے حد متاثر ہوئی تھی۔ اس کی جسمانی کیفیت سے زیادہ روحانی تکلیف تھی جو اسے اپنے ہی عزیز شوہر سے ملی تھی۔ اس کا تڑپنا بنتا تھا۔ شوہر جب بیوی کو مارنے پر آ جائے تو بیوی کے جسم سے پہلے روح پر ضرب لگتی ہے۔ اس کی بھی لگی تھی۔ زید کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ وہاں سے باہر نکل آیا۔ اس کی سسکیاں سننا اس کے بس میں نہیں تھا۔ فی الحال انہیں ایلف فارماسیوٹیکلز کا دورہ کرنا تھا۔ وہاں سے کالز بھی آ رہی تھیں۔ وہ اپنے مخصوص وفادار کے ہمراہ اندر داخل ہوئے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا۔ ویلکم چیئرمین ابراہیم وجدانی۔ ریسیپشن پر موجود مرد نے انہیں خوش آمدید کہہ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ چیئرمین کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے، وہ دو بدو بولے۔ انتظار تو ویسے بھی کرنے کے قائل نہ تھے۔ وہ ابھی آ رہے ہیں، کچھ دیر آپ انتظار کر لیں۔ ریسیپشنسٹ نے مخصوص پروفیشنل مسکراہٹ سے کہا تو انہوں نے رسمی مسکراہٹ اپنانے کی بھی کوشش نہ کی۔ ان کے دماغ میں نیا سوال ابھرا تھا۔ سی ای او کون ہے اس کمپنی کا؟
انہیں معلوم ہوا تھا کہ ڈینی رچرڈ صرف دکھاوے کا چیئرمین تھا، اصل انسان کوئی اور تھا، اور سی ای او کو لے کر اب مزید شبہات پیدا ہونے لگے تھے۔ کیا آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ضرورت نہیں، انہوں نے ہاتھ جلا کر کہا۔ وفادار قابل ان کے کان کے قریب جھکا۔ سر آپ کو ملنا چاہیے۔ ابراہیم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ شاید انہیں مل لینا چاہیے، بلکہ اسے پرکھنا چاہیے تاکہ وقت آنے پر وہ اسے اس کمپنی کے خلاف استعمال کر سکے۔ قابل نے رسمی مسکراہٹ سجائے اور نہایت رسان سے مدعا رکھا۔ سر ملنا چاہیں گے؟ آپ بتائیں کب مل سکتے ہیں؟ سی ای او اپنے آفس میں ہی ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ دونوں ریسیپشنسٹ کی مدیریت میں کمرے کے باہر پہنچے تھے۔ وہاں محض سی ای او لکھا تھا، کوئی نام درج نہیں تھا۔ ریسیپشنسٹ دروازے پر دستک دیتے اندر داخل ہوئی۔ میم، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ کھلے دروازے سے جو جھلک ابراہیم وجدانی نے دیکھی، اس کا سارا وجود ہل کر رہ گیا۔ کون ہے تبریز؟ وہ مصروف سی بولی جب ابراہیم پر نگاہ پڑتے ماضی اخلاق آنکھوں کے سامنے اتر آیا تھا۔ اسے علاج کے لیے اسپتال لایا گیا تھا۔ عائشہ نے اسے دیکھا تو بنا کسی ڈر اور خوف کے اس تک آ گئی تھی۔ حدید، میرا بچہ، تم ٹھیک ہو؟ وہ زخمی آنکھوں سے انہیں دیکھتا رہا، زبان پر قفل لگا۔ حدید، میں عائشہ، یہاں دیکھو اور بتاؤ مجھے تمہارے ساتھ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ اس کا چہرہ تھامے سوگوار سے بولی تھی۔ حدید کی حالت قابل رحم تھی، چہرے اور جسم پر کئی نشانات تھے، وہ زخم ہوا پڑا تھا۔ چلی جائیں یہاں سے، میرے بابا کے مرنے کے بعد سب کے لیے میں بھی مر گیا، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں۔ حدید نے ان کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ بیٹا، میں مجبور تھی، پچھلے کئی ہفتوں سے تمہیں تلاش کر رہی، اور صرف میں ہی نہیں، تمہارے انکل بھی تمہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ دروازہ کھلا تو وہ فوری پردے کی اوٹ میں ہو گئی۔ کیسے ہو اب بیٹا؟ ابراہیم وجدانی اس کے ماتھے کو چھو کر تفکر سے گویا ہوئی۔ عائشہ نے مٹھیاں بھیجی۔ وہ حدید کو اس ظالم انسان کے پاس رہنے نہیں دے سکتی تھی۔ جو شخص اپنے دوست کو جان سے مار سکتا ہے، وہ کسی بھی وقت حدید کو بھی مار دے گا۔ منظر تبدیل ہوا۔ آدم محمود کے قتل کے بعد ویران گھر میں تنہا تھی۔ زخرف اپنے نانا کے پاس تھی، اسے آج یہ جگہ خالی کرنی تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر انہوں نے دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ان کا سارا ضبط جواب دے گیا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، تم نے میرے شوہر کو مار دیا، مجھے بیوہ کر کے میری بچی کو یتیم کر دیا، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا ابراہیم۔ غضب و غضب کی زیادتی سے ان کا چہرہ لہو جھلکانے لگا تھا۔ یہ شخص اتنا کریہا تھا کہ اسے دیکھنا بھی عائشہ میں ہمت کی زیادتی کے باعث تھا۔ میں تو تعزیت کے لیے آیا تھا بھابی، ایسے تو نہیں کریں۔ مکروہ چہرے کے ساتھ طنزیہ الفاظ نے عائشہ کو مٹھیاں بھیجنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی وقت ان کی نگاہ دور گاڑی میں بیٹھے حدید کی جانب گئی تھی۔ بقیہ سب منظر جیسے پس منظر میں چلے گئے تھے۔ وہ حدید ہے نا؟ حدید؟ وہ سوالی نگاہوں سے انہی کی طرف دیکھ رہا تھا جب عائشہ نے بھاگ کر اس تک جانا چاہا، مگر اگلے ہی لمحے ابراہیم نے انہیں بازو سے تھام کر اندر کیا تھا، مگر پھر حدید کو دیکھ کر مسکرا کر ہاتھ لہرایا تاکہ اسے شک نہ ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا۔ روتی آنکھوں میں غصے کی جگہ التجا نے لے لی تھی۔ اسے کچھ مت کہنا، وہ معصوم ہے۔ وہ صرف ایک ماں تھی، زخرف کی نہیں، حدید کی بھی۔ وہ انہیں جان سے زیادہ عزیز تھا، وہ اسے جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے ابراہیم کے ہمراہ دیکھ کر وہ ایک بار پھر کمزور پڑ گئی۔ اسے کیوں کچھ ہوگا؟ سب کچھ اس کی وجہ ہی سے تو کیا ہے، وہ خاصے دلگیر لہجے میں بولے۔ عائشہ کی دھندلاتی آنکھیں مزید نم ہوئیں۔ حدید کو اتنا ذہین اور بہادر نہیں ہونا چاہیے تھا، ہوتا تو کم از کم مجھے نہ معلوم ہوتا۔ وہ اب گویا افسوس سے کہہ رہے تھے، تم نے اس کے باپ کو اسی لیے مارا تاکہ تم حدید کو حاصل کر سکو۔ ان کا دماغ جہاں تیز کام کر رہا تھا، وہیں دل کی دھڑکن سست پڑ رہی تھی۔ ابراہیم نے ان کے اندازے پر ستائش سے ابرو اچکائے تھے۔ آپ کافی ذہین ہیں ویسے، سوچ رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی پر بھی نظر رکھ۔ عائشہ نے ان کے بقیہ الفاظ بولنے سے قبل طیش سے مغلوب ہوتے تھپڑ مارنا چاہا، جب ابراہیم کا بھاری ہاتھ ان کے گال پر اتنی شدت سے پڑا کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے گری۔ ہاں، مارا میں نے لقمان کو، مارا آدم کو، کیونکہ مجھے حدید چاہیے تھا اپنی کنزا کے لیے، ایک ایسا انسان جو دن رات اس کی حفاظت کرے۔ میرے بہت دشمن ہیں، مجھے کنزا کی سیکیورٹی چاہیے، اور اپنے بزنس کے لیے ایک ذہین شخص۔ آخر کیا برائی ہے اس میں؟ دو لوگوں کو مرنے سے اگر دو کی زندگی سنور جاتی تو کیا قباحت ہے؟ وہ اپنے جرموں کا اعتراف کر رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ وہ سن رہا تھا، وہ جو سب سن رہا تھا، جس نے اگلے 15 سال ان کی سامنے اداکاری کرنی تھی۔ عائشہ، ان کی آواز پر وہ اس گھر سے سیدھا سی ای او کے آفس میں اتری تھیں۔ ایک گہری جانچتی نظر ابراہیم پر ڈالی جو ان کے یہاں موجودگی عبث گردانتے ہنوز صدمے میں تھے۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ عائشہ نے تبریز اور دوسرے شخص کو باہر جاتے دیکھا۔ تبریز تو فوری چلا گیا، مگر میم، I said you can go۔ عائشہ کی سخت آواز پر ابراہیم کے وفادار نے انہیں دیکھا تھا۔ ابراہیم نے صدمے سے سنبھلتے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ باہر چلا گیا تو وہ سربراہی کرسی سے اٹھتے چند قدم آگے آئی تھیں۔ تم اس کمپنی میں سی ای او؟ وہ اب چند قدم آگے آئے تھے۔ وہ کیا ہے نا کہ چیئرمین جانے والا تھا، سفارش لگ گئی، میری طنز کا شائبہ بھی نہیں تھا، محض ایک اعتماد تھا جو ان کی شخصیت سے جھلک رہا تھا۔ کون ہے چیئرمین؟
اب ان کے شکوک عملی جامہ پہننے کے قریب تھے۔ اس وقت دروازہ ایک بار پھر رواں ہوا تھا۔ ویلکم مسٹر ابراہیم وجدانی۔ جانی پہچانی آواز پر انہوں نے فوری پشت کی جانب رخ کیا تھا۔ مقابل کو دیکھ کر ان کا سانس رک گیا تھا۔ حدید، یہ ایک لفظ انہوں نے کتنی مشکل سے ادا کیا تھا وہی جانتے تھے۔ کیسی لگی کمپنی؟ وہ باوقار انداز میں چلتے عائشہ کے قریب آیا تھا، پھر دھیرے سے ان کے گرد بازو پھیلائے مضبوط حصار قائم کیا۔ وہ اگر اسے خواب سے بھی مقصود کرتے تو بھی قائل نہ ہوتے۔ وہ اس منظر کو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ خواب میں آنا تو درکنار تھا، حقیقت قبول کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ ویسے آپ نے سوچا تو نہیں ہوگا مگر میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ ایل فارماسیوٹیکلز کا الف اسٹینڈز فار عالم، مائی فیملی نیم۔ اس نے لمحے بھر کا توقف کر کے ابراہیم کا چہرہ دیکھا تھا۔ ویسے صرف عالم کی وجہ سے ہی نہیں رکھا یہ نام، مونک کے نام کا پہلا حرف بھی اے سے ہی ہے نا؟ اس نے آنکھ کا کونا دباتے کہا۔ وہ تو لفظ موم پر ہی اٹک گئے تھے۔ وہ برسوں خاموش رہا، مگر خاموشی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بھول چکا تھا۔ اس نے سب کچھ یاد رکھا تھا، ہر زخم، ہر دھوکہ، ہر وہ آنکھ جو اس کے اجڑنے کا تماشا دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اب وہ وقت آ چکا تھا۔ وہ آہستگی سے ان کے قریب بڑھا، نگاہوں میں ایسی سردی تھی کہ جس نے سامنے والے کے وجود تک کو خوف میں اتار دیا تھا۔ کچھ انتقام تلوار سے نہیں لیے جاتے، انہیں رات کی طرح وقت کے سینے میں پالا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے رہے تھے کہ کہانی ختم ہو گئی، انہیں کیا معلوم کہ رات کی اصل گونج ہمیشہ آخری باب میں سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے ماضی کو دفن سمجھ کر سکون پایا تھا، مگر ماضی رات تھا اور رات کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ حدید کو ان کی آنکھوں میں دیکھنے پر پی ایم اے کے اس گھر کے اندر کا وقت یاد آیا تھا۔ ابراہیم وجدانی کے اس گھر سے نکلنے کے بعد وہ اندر داخل ہوا تھا۔ آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی، چہرہ سفید تھا اور دل مردہ۔ عائشہ نے اسے دیکھا تو جیسے ہوش میں آئی تھی۔ حدید، وہ اس کے قریب بڑھی جب وہ اچانک ان کی جانب پلٹا تھا۔ میز پر پڑا آدم کا پسٹل اٹھاتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے لوڈ کیا۔ یہ فن بھی اسے آدم نے ہی سکھایا تھا۔ ایک روز وہ زخرف کے ساتھ اسے بھی شوٹنگ سائٹ پر لے گئے تھے۔ عائشہ نے اس کے قریب ہونا چاہا جب اس نے پسٹل کا رخ اپنی جانب کیا۔ میں کتنا بڑا بے وقوف ہوں، میں تو ذہین ہوں نا، میری ذہانت میرا باپ کھا گئی۔ عائشہ کے رونے کی شدت میں تیزی آ گئی تھی۔ اور حدید، وہ تو حواسوں میں ہی نہیں تھا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، انہوں نے تڑپ کر کہا۔ وہ چلایا، نفرت ہو رہی ہے مجھے اپنے آپ سے۔ سر کے بالوں کو بائیں مٹھی میں دبوچے حدید چلایا تھا۔ عائشہ نے حالات کو اس حد تک بگڑتے دیکھا تو ہاتھ کھڑے کیے تھے اور اس کے قریب بڑھنا چاہا۔ حدید، پاگل مت بنو، چھوڑو اسے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے پسٹل تھامنے کی کوشش کی مگر وہ قابو میں نہ آ رہا تھا۔ پیچھے ہٹیں، مجھے زندہ نہیں رہنا، میں زندہ رہا تو اسے مار دوں گا۔ وحشت سے کہتے اس نے پسٹل اپنی کنپٹی پر رکھی تھی۔ عائشہ کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ انہیں اسے خود کو نقصان پہنچانے سے روکنا تھا۔ انہوں نے فوری فیصلہ کرتے رد عمل دیا تھا۔ مار دو۔ عائشہ کی سخت آواز اور اس کے مضبوطی سے تھامے ہاتھوں کے گرد چھوٹتے وہ جیسے سکتے میں آیا تھا۔ بھاری پسٹل والا کانپتا ہاتھ پہلو میں آن گرا۔ پسٹل دھک کی آواز کے ساتھ زمین بوس ہوئی۔ گہرا سکوت چھا گیا۔ وہ خاموشی جیسے فرض ہو گئی تھی۔ کیا کہا؟ کئی پل وہ سکتے کی کیفیت میں گویا ہوا۔ میں نے کہا مار دو، اسے مر جانا چاہیے۔ ان کے لہجے کی مضبوطی اور حدید کے جلتے دل کی ایک ہی زبان تھی، ایک ہی کلام تھا، بدلہ، انتقام اور انجام۔ میں قتل کروں گا؟ اس نے خود سے پوچھا۔ کیا حدید عالم اتنا حوصلہ رکھتا ہے کہ ایک قاتل کو قتل کر سکے؟ کیا قتل کے بعد وہ خود زندہ بچے گا؟ نہیں، پھر وہ کیسے مرے گا؟ اسے وہ چھین لو جس میں اس کی جان ہے۔ کون؟ تم اسے حدید نہیں دو گے، تم اسے اپنے باپ کی محنت کا پھل پانے نہیں دو گے۔ ہر وقت نے ثابت کر دیا کہ حدید ان کے حصے میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ میں کہتا تھا نا کہ مجھے آپ سے اپنے بابا کی خوشبو آتی ہے۔ وہ جانتے تھے، وہ جان چکے تھے کہ وہ خوشبو کی نہیں، خون کی بو کی بات کرتا تھا۔ ان کا ہر انگ ششدر تھا، ہر حس جامد۔ تبریز، وہ باواز بلند بولا تو اگلے ہی پل وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ سر کو باہر کا راستہ دکھا دیں، کرخ لہجے میں کہتے وہ واپس عائشہ کی جانب بڑھا۔ جس شخص کی خاطر انہوں نے قتل کر دیے تھے وہ شخص دشمن کو حصار میں لیے کھڑا تھا۔ اس نظارے کو دیکھنے سے قبل وہ مر جاتے تو بہتر تھا۔ وہ فون کھولے اس کی ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ سرمئی تھری پیس میں ملبوس وہ شخص کتنی شان سے بیرون ملک کے وزراء کے ساتھ مل کر معاہدے کر رہا تھا۔ تبسم چپکے سے اس کے لبوں پر آن ٹھہرا۔ گال پر ہاتھ دھرے جس طرح وہ اسے دیکھ رہی تھی وہ دیکھ لیتا تو قربان ہو جاتا۔ شاید اس نے دیکھ لیا کہ جو کنزا کے فون پر پیور ولن جگمگانے لگا تھا وہ ٹھیک ٹھاک ہڑبڑائی تھی۔ فون اٹھانے لگی جب فوری فون ہی بیڈ پر پھینک دیا، پھر سیدھا بالکنی میں آئی۔ وہ خالی تھی۔ کال دوبارہ آنے لگی۔ وہ برہان کی کال پر کب سے نروس ہونے لگی۔ اس نے گہرا سانس بھرا، خود کو تیار کیا، پھر کال اٹھائی۔ باہر آئیں گی؟ اس کی پہلی کال پر اسے بالکنی میں آتا دیکھنے کے بعد سے برہان سرشاری سے لبریز تھا۔ چھوٹتے ہی درخواست کر ڈالی۔ نہ سمجھی ابری تھی۔ بالکنی میں؟ کیوں؟ قطر سے آپ کے لیے تحفہ لایا۔ وہ اتنی جلدی واپس بھی آ گیا تھا؟ وہ کیسے جانتی کہ اس نے ہر لمحہ کتنی شدت سے
اس کو روبرو دیکھنے کی خواہش لیے گزارا تھا۔ وہ اس کے حواسوں پر ایسے چھائے رہتی تھی کہ اسے اہم کام کرنے بھی بیکار لگتے۔ جتنے جتن کر کے وہ باقی لوگوں کو اپنا کام سونپنے واپس آیا تھا، سب اس کی عجلت پر حیران اور پریشان ہو گئے تھے، اور وہ تھا کہ بس ہر وقت اسے آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ کنزا کی نظر اس گھڑی پر گئی جو اسٹڈی ٹیبل پر پڑی تھی۔ ضرورت نہیں، دھیمی سی آواز میں انکار کیا گیا۔ میں نے کب کہا کہ ضرورت سے دینا چاہتا ہوں؟ وہی مر مٹنے والا لہجہ، وہی گھائل کر دینے والا انداز۔ پھر پہلے باہر تو آئیں۔ فرمائش ہنوز موجود تھی۔ میں باہر نہیں آؤں گی برہان۔ اس بار اس نے کچھ سختی سے رد کیا تھا۔ برہان نے ذرا بھی غصہ نہ کیا۔ اس عورت کی دھتکار بھی عزیز تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر کبھی صحیح۔ اسے لگا وہ ناراض ہو جائے گی، ابھی فون کاٹ دے، مگر اسپیکر میں اس کی بھاری سانسوں کی آواز ہنوز اس کی سماعت میں جاری تھی۔ کنزا نے فوری فون کان سے ہٹا دیا تھا۔ دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں۔ یہ احساس پہلی دفعہ تھا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی حدید کی موجودگی میں اس کی دھڑکنوں میں انتشار آیا۔ وہی اس نے پکار ڈالا۔ کنزا۔ اس کی دھڑکن ایک نئی لے پر دھڑکی تھی۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ نرم سی التجا۔ کہاں؟ پریشان کیوں ہوتی ہیں یار؟ اٹھا کر لے جانے کی اجازت نہیں۔ اٹھا کر لے جانے کی بات نہیں کر رہا۔ وہ مسکرا کر گویا۔ کنزا نے خفگی سے اس کی بات سنی۔ میں فون رکھ رہی ہوں، تم عجیب باتیں کرتے ہو۔ اچھا معذرت، لیکن پلیز مجھے اجازت دے دیں، جب امریکہ میں آپ کی سرجری ہو تو میں وہاں آ سکوں۔ وہ ملتجی ہوا۔ پہلے کب لی ہے میری اجازت؟ وہ خائف سے بولی تھی۔ برہان کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا ان کے درمیان کا یہ رشتہ اس نہج پر آ گیا تھا کہ وہ عورت اس پر شکوہ کرتی؟ اب لیا کروں گا، آپ کو ناراض تھوڑی کرنا ہے۔ سرشاری پورے وجود میں دوڑنے لگی۔ کیا تم ایسے سیاست کرو گے؟ اس کا اشارہ برہان کے ہر وقت اس بالکنی میں رہنے کی جانب تھا۔ جی، وہ حاضر دماغی سے جواب دیتا تو کنزا کے سامنے دماغ کے بجائے صرف دل کام کرتا تھا۔ پاکستان کے مسئلے حل کرو، اس کا ہنوز ہی مصرع۔ برہان نے نفی میں سر ہلایا۔ کہاں وہ پاکستان کو لوٹنے کے ارادے رکھتا تھا؟ کہاں وہ ہر وقت پاکستان پاکستان کرتی رہتی تھی؟ پہلے اپنے دل کا مسئلہ تو حل کر لیں، بے چارگی سے کہا گیا۔ موضوع کو بھی تکنیک اور مہارت سے تبدیل کر دیا۔ میرے دل کا مسئلہ ہے، تمہارے دل کو کیا ہوا؟ یہ معصومیت! فدا نہ ہو جائیں تو کیا کریں؟ آپ کے سینے کے اندر جو وجود دھڑکتا ہے نا، وہ میری زندگی کی ضمانت ہے۔ اب بتائیں کہ دل کا مسئلہ کس کو ہے؟ لاجواب ہوتے اس نے بے اختیار بالکنی میں پیر رکھے تھے، فوری پیچھے ہٹنے لگی جب اس کی بھاری آواز ابھری۔ سامنے دیکھیں۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھا تو ہاتھ ہلایا۔ وہ ٹھیک ٹھاک بوکھلا گئی تھی۔ اپنی بے اختیاری پر ڈھیروں شرم آئی تھی۔ جانے اسے کیا ہونے لگ گیا تھا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ میرے سامنے۔ اسے تو وہ منظر بھی پوری جزیات کے ساتھ حفظ تھا جب اس نے پہلی مرتبہ کنزا ابراہیم کو دیکھا تھا۔ میں نے جب دیکھا تھا تجھ کو، رات بھی وہ یاد ہے مجھ کو، تارے گنتے گنتے سو گیا، دل میرا دھڑکا تھا کس کے، کچھ کہا تو نے ہنس کے، میں اسی پل تیرا ہو گیا۔ کنزا نے فوری نگاہیں جھکا لی تھی، پھر تیزی سے اندر بڑھنے لگی۔ جب اسپیکر سے اس کی دلگیر آواز ابھری تھی، میری ماما آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ کنزا نے بلا واسطہ اس کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ جب وجہ جانتی ہیں تو پوچھتی کیوں؟ اس نے فوراً سے پہلے فون کاٹا اور تیزی سے اندر بڑھی تھی۔ پیچھے برہان گردن پھینک کر دل کھول کر ہنسا تھا۔ زخرف کے نمبر پر آنے والی کال عائشہ کی تھی۔ اس نے بنا کسی تردد کے کال اٹھا کر فون کو کان اور کندھے کے درمیان ٹکایا تھا۔ رجا سے بات کروا دو نور۔ سماعت میں ابھرتی آواز پر اپنا کان تر کر کے دوبارہ فون کی اسکرین کو دیکھا تھا۔ ماما کے نمبر پر نازش آنٹی تھی، یعنی حدید ان کو بتا چکا تھا۔ کم از کم اسے تو آگاہ کرتا۔ شکووں کی لمبی فہرست میں ایک اور شکوہ درج ہوا۔ اس نے رجا کی جانب دیکھا۔ 2 منٹ رکیں، وہ سوئی۔ وہ آواز سنتے اٹھ چکی ہے۔ اس نے رجا کو فون تھمایا تو اس نے کم فہمی سے نور کو دیکھا۔ اس کے سر ہلانے پر فون تھام گئی تھی۔ رجا میری جان، تم نے تنہا سب کیسے جھیل لیا؟ نازش رو کر پوچھ رہی تھی۔ عائشہ ان کی پشت کی جانب کھڑی آبدیدہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی رجا جیسے اندر تک ٹوٹ گئی تھی۔ ماما مجھے آپ کی ضرورت ہے، میرا بچہ مر گیا، سب تباہ ہو گیا۔ رونے کے باعث پیٹ کے ٹانکوں میں گھیچ پڑی تھی۔ وہ تڑپ کر دوڑی ہوئی۔ نور نے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے باہر جانا چاہا، جب رجا نے نفی میں سر ہلا کر اسے روک دیا۔ وہی نازش کا خود پر باندھا بند طغیان کا شکار ہو گیا تھا۔ عائشہ نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینی چاہی۔ میری بچی، میں تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں، مگر بے بس ہوں، میں کیسے آؤں؟ ٹوٹ ٹوٹ کر بولتے وہ محض ایک ماں تھی، وہ جن کی بیٹی اپنی زندگی کے سب سے بڑے کرائسس سے گزر رہی تھی، اور وہ اسے گلے بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ تم اسے پریشان کر دو گی نازش؟ عائشہ نے ان کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کی تھی۔ انہوں نے سمجھ کر سر ہلایا، پھر لبوں پر ہاتھ رکھ کر ابھرتی سسکیوں کو روکا تھا۔ وہیں نور نے اسے خود سے لگائے اس کے بال سہلانے شروع کر دیے۔ اسے رونا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے اندر کا غبار نکال لے۔ نرس اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے ہی زید بھی تھا۔ رجا ان سب سے انجان محض رو رہی تھی۔ نرس نے افسوس سے اسے دیکھا۔ یہ خاتون جب سے یہاں آئی تھی روتی ہی جا رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ زید باہر رک نہ پایا تھا۔
कदम मिला साख्ता ही उसके कमरे की हदूद में दाखिल हो गए। उसके चेहरे पर सवालिया तासुरात देखते नूर ने आंखें बंद करके एक खुलकर तसल्ली करवाई थी। फिर वो भी पुरसकून ना हो सका था। मैंने मना किया था ना, उन्हें डिप्रेशन से दूर रखें। नर्स अब के सख्ती से कह रही थी। नूर ने बेबसी से रिचा को देखा जो माँ को दिल का हाल सुनाकर खुद को संभाल रही थी। यह शायद मजीद तकलीफ में जा रही थी। उसने रिचा के कान से फ़ोन हटाकर थामा था और यूं ही फ़ोन लिए बाहर चली गई। नर्स ट्रिप का जायजा लेने लगी। जैद लब नीचे खड़ा रहा, फिर ऑफिस से आने वाली कॉल पर उल्टे कदमों वापस हो लिया था। वो मुराद चचा के घर आई तो राहत आंटी ने उसका पुरतबाक इस्तकबाल किया था। कितने वक्त बाद आई हो बेटा, उसे खुद से लगाते शिकवा किया। आप तो घर से निकलती ही नहीं, किंजा ने भी आंखें सिकोड़कर कहा। यह उसके मोहब्बत भरे शिकवे का अंदाज था। बस दिल नहीं चाहता। वो जानती थी उसका दिल क्यों नहीं चाहता। दिल में गिरा सी पड़ी थी। आप जानती है ना, मैंने आपकी बेटी को देखा हुआ है। इस अचानक जुमले पर राहत का वजूद थम गया। मिंजा को कहाँ देखा है? वो बेख्तियार हुई थी। किंजा के हाथ थाम लिए। दोस्त है मेरी, बहुत जल्द मिलवाऊंगी आपसे। उसके तशवीह करवाने पर वो हैरत ज़दा सी उसे देखती रही। आंखें अबीदा हो गई। तुम सच कह रही हो? बेयकीनी की इंतहा थी। यकीन रखे मुझ पर और अफान पर। अफान ने मुझे सब बता दिया। आप बेफिक्र रहें, मंशा के साथ होने वाली हर नाइंसाफ़ी का इंसाफ होगा। उन्होंने किज़्ज़ा को गले लगाया, ऐसे जैसे माँ गले लगाती। माँ का ना होना कितना बड़ा गम था, किज़्ज़ा से बेहतर कौन जान सकता था। अच्छा अब इमोशनल ना करें, आपके हाथ की बिरयानी खाकर जाऊंगी। जुकाम ज़दा सांस खारिज करते उसने माहौल को खुशगवार तासुर दिया था। मैं अभी बनाती। मुसरत से लबरेज लहजे में कहते वो फौरी किचन की जाने बढ़ी थी। किंजा ने पहली बार फरमाइश की थी। उन्हें उसे पूरा करना था। मैं चचा से मिल लूँ? हाँ, वो स्टडी में है। अफान नज़र नहीं आ रहा। वो होता तो उसे देखकर अब तक यहाँ मौजूद होता। वो कल से घर नहीं आया, कह रहा था कि दोस्त के साथ किसी काम से दूसरे शहर गया है, आज वापस आएगा। कंजा ने समझकर सर हिला दिया, फिर स्टडी के बाहर पहुंचकर दरवाज़ा बजाया था। कितनी बार कहा है राहत दस्तक दिए बगैर आ जाया करो। अंदर से उनकी नरम आवाज़ लेकिन बारिश आवाज़ गूंजी थी। कंजा के चेहरे पर बिला वास्ता ही तबस्सुम उभर आया। पर मुझे तो दस्तक देनी होगी, शौकी से कहते उसने मुराद को खुशगवार से एहसास से दोचंद किया था। अरे किंजा मेरी बच्ची, आओ आओ। उन्होंने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया, फिर आगे बढ़कर उसका माथा चूमा। उनकी भतीजी उनके लिए बहुत अजीज थी। क्या कर रहे थे? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बेटा, बस ऑफिस के काम। वो दोनों आमने सामने बैठ गए। इनके दरमियान लकड़ी की खूबसूरत मेज़ का फासला हायल था। पता है मुझे घर में ऑफिस के काम नहीं पसंद, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब काम तो काम ही होता है। उसने शाने उचकाए। मुराद उसकी समझदारी पर मुहिमसा मुस्कुराए थे। फिर अचानक उन्होंने कंजा के चेहरे की मुस्कान मफकूद होते देखी। वो अचानक ही संजीदा हो गई थी। आप सब जानते थे ना? उन्होंने नासमझी से उसे देखा। वो किसको जानने की बात कर रही थी? आप बाबा के तमाम कामों से वाकिफ थे। उसके अटल लहजे पर कहने पर मुराद ने सर झुका लिया। मैं आपको शर्मिंदा करने नहीं आई, बल्कि मैं तो खुद से शर्मिंदा हूँ। मैं पूरी उम्र जान ही ना पाई कि जिस बाप को दुनिया का सबसे अच्छा इंसान समझती थी, वो ये काम कर सकते हैं। वो जख्म खुर्दा सी बोली तो मुराद ने मायूसी से उसे देखा। भाई ने कहा था वो सब छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हदीद को कभी इल्म ना हो कि उसके बाबा को उन्होंने कत्ल किया। मैंने सिर्फ उसे दुख से बचाने के लिए खामोशी अख्तियार की। उसके तासुरात देख के बिना बोलते गए। चौंके तो उस वक्त जब गंजा की सदमे से भरपूर आवाज़ ने दरार डाली थी। व्हाट? वो तो कुछ और ही हल करने आई थी। ये क्या सुनना पड़ गया था? उसने दुआ की कि काश वो समाज से बहरी होती वरना उसने दुआ की कि काश वो समाज से बहरावर ना होती। काश वो बहरी होती और कुछ सुन ना पाती। कुर्सी से अचानक उठते वो सदमे ज़दा तासुरात लिए आखिरी बार को बर्दाश्त कर रही थी। मगर क्या ये आखिरी बार था? इससे कबल के वो कुछ समझते या फिर बोलते मुराद वजदानी ने कब्जा को पूरे वजूद समेत ज़मीन बोस होते देखा। वो होश में आई तो पहली नज़र अफान पर गई थी जो सर झुकाए सोफे पर बैठा। मामा मामा, उसने कर्ब की इंतहा पर पहुंचते मरहूम माँ को पुकारा। बच्चों को अजियत के लम्हात में माँ याद आती है। उसे भी याद आई थी। अफान तेजी से उठते उसके करीब आया था। कंजा, इधर देखो कंजे। इसने कंजा को थाम कर सीधा करना चाहा, मगर वो बेकाबू होने लगी। मुझे मरना चाहिए। मैं इस बोझ के साथ जिंदा नहीं रह सकती। मैं कैसे जिंदा हूँ? वो अपने शानों पर धरे उसके बाजू हटाते कनूती सी हो गई। अफान के हाथ पर फूलने लगे। उसे कभी यूं नहीं देखा था। उसके अपने हवास मुंजमद होने लगी। उसकी अजियत रुलाने लगी थी। कंजे होश में आओ, देखो मेरी तरफ। नम लहजे में बोलते उसने कंजा को संभालने की कोशिश की थी, मगर वो उसके हाथों से निकलती जा रही थी। उसकी आवाज़ें सुनते चंद ही लम्हात में मुराद और राहत अंदर आ गए थे। कंजा शिद्दत से रो रही थी, तड़प रही थी। उसका दिल बंद हो रहा था। वो इतनी बेबस तो कभी ना थी। मुराद का सर झुका हुआ था। उनके मुंह से ये राज कैसे निकल गया? इन्हें तो यही लगा था कि कंजा सब जानकर तस्दीक करने आई। वो जान ही ना पाए कि उन्होंने कंजा को मजीद अंधेरे में फेंक दिया। यहाँ सिर्फ जहन्नुम थी, आग थी, और वो इसमें जल रही थी। मामा, काश आप जिंदा होती। वो सिर्फ माँ को पुकार रही थी। उसे बस माँ की तलब हो रही थी। काश माँ इतनी जल्दी ना मरा करें।
ماؤں کو لمبی عمریں کیوں نہیں ملتی؟ بیٹا خود کو سنبھالو۔ راحت نے بکھرتی غذا کو اپنے بازو میں سمیٹ کر تشبیہ کروانی چاہی مگر وہ روتی نہیں۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس نے راحت آنٹی کو بازو سے تھاما۔ انہوں نے حدید کو یہ یتیم میرے بابا اتنا بڑا ظلم۔ بے رنگ بولتے بات مکمل کیے بنا ہی اس کے دل میں درد اٹھا تھا۔ تکلیف اتنی شدید تھی کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ سب کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ ایمبولینس کو فون کرو۔ مراد نے اس کا چہرہ تھامتے چیخ کر کہا۔ عفان نے کانپتے ہاتھوں سے ایمبولینس کا نمبر ملایا تھا۔ اسے ایمرجنسی میں لایا گیا تھا۔ حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ زخرف میڈیسن لینے باہر آئی تو اس کی نظر اسٹریچر پر لیٹی کنزا پر گئی تھی۔ وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ انہیں کیا ہوا؟ وہ تیز قدموں سے نرس کے پاس گئی تھی۔ ڈاکٹرز تو اندر جا چکے تھے۔ نروس بریک ڈاؤن یا پھر شاید ہارٹ اٹیک۔ اس کا دل کسی خدشے سے بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہیں ان سے فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ دل اندر موجود عورت کے لیے دعا گو تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹرز باہر آئے تھے۔ وہ تینوں یکجا ہوئے۔ زخرف نے بھی قدم ان کی جانب بڑھا دیے تھے۔ ادویات والے لفافے کو مضبوطی سے پکڑے وہ ڈاکٹرز کے بولنے کی منتظر تھی۔ مریض کے دل میں سوراخ ہے اور وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ڈاکٹر آگے بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر ان کے احساسات پہلی سطر پر ہی مفلول ہو چکے تھے۔ عفان وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ مراد کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر باہر نکلے۔ راحت آنٹی کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ جوان بچی کتنے بڑے کربناک وقت سے گزر رہی تھی۔ وہ بیٹی کی ماں تھی، بیٹی کا غم محسوس کر سکتی تھی۔ زخرف کے ہاتھ میں پکڑی ادویات زمین بوس ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وقت اتنا کڑا کیوں تھا؟ وہ عورت اتنی اذیت کیسے کاٹ رہی تھی؟ اس کا دل کانپ کر رہ گیا۔ کئی گھنٹے ان کے ادھر ادھر ہٹنے کا انتظار کرنے کے بعد وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو کنزا کو غائب دماغی سے سیلنگ کو دیکھتے پایا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے مزید اس کے قریب ہوئی تو کنزا نے سرخ آنکھیں اس کی جانب پھیری اور حیران ہو کر اٹھ بیٹھی۔ نور؟ وہ اس کی اچانک آمد پر شدر سی تھی۔ نور کو مزید ہچکچاہٹ نے آن گھیرا تھا۔ وہ میں یہاں میری دوست ایڈمٹ ہے تو بس اسی کے ساتھ رکی تھی۔ آپ کو اسٹریچر پر دیکھا تو بس خیریت دریافت کرنے چلی آئی۔ وہ اپنی آنکھوں کو نم ہوتے باز رکھتے اٹک اٹک کر بولی تو کنزا نے آسودگی سے اسے دیکھا تھا۔ آخری ملاقات یاد آتے آنکھوں میں چبھن سی بھری تھی۔ اس نے کتنی بدتمیزی کی تھی اس کے ساتھ اور وہ یہاں اس کی عیادت کرنے آ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں۔ کنزا کی تلافی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ کنزا آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آئی ایم شیور آپ کی بیماری کی خبر کسی کو بھی نہیں تھی۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا تھا۔ وہ بے اختیار اس کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ بہت معصوم ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کی معصومیت ہمیشہ سلامت رہے۔ میں ساری دنیا کے برے ہونے کو مان سکتی ہوں مگر کوئی یہ کہے کہ کنزا نے کسی کو ہرٹ کیا تو یہ میں نہیں مان سکتی۔ وہ اسے گرد سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کنزا نے سوگواری سے اسے دیکھا۔ سامنے بیٹھی یہ لڑکی کتنی فراخ دل تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے لگا کہ وہ اس کے بابا کے گناہوں کو بھی جانتی ہے۔ ندامت نے نئے سرے سے آن گھیرا تھا۔ زخرف نے اس کی تھوڑی تھام کر چہرہ سیدھا کیا تھا جہاں سے آنسو ٹوٹ کر سبھی چہرے پر بہنے لگے تھے۔ اس کے دل میں ایک خواہش ابھری جس کا اظہار فوری کر دیا گیا تھا۔ میری کوئی بہن ہوتی تو آپ جیسی ہوتی کنزا۔ کنزا بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی پھر بے ساختہ اس کے گلے لگ گئی۔ زخرف نے آہستگی سے اس کی پیٹھ سہلائی تھی۔ جب رو کر دل کا غبار نکال کر وہ سیدھی ہوئی تو کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ زخرف نے اس کے آنسو پوچھے۔ کنزا کو یہ لڑکی قابل بھروسہ لگی تھی۔ اپنائیت کا احساس اجاگر ہوا۔ وہ حدید کی بیوی تھی تو کنزا پر لازم تھا اس کی قدر کرتی۔ اس نے نور کے سامنے اپنا غم رکھنے کی خواہش کی تھی۔ شاید وہ اسے سمجھتی۔ اگر کسی دن آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کی پوری زندگی ایک دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ متذبذب لہجے میں برسوں کی تکن تھی۔ زخرف اس کی حالت نہ سہی مگر اپنی حالت سمجھ سکتی تھی۔ شاید قبول کر لینا چاہیے۔ جن چیزوں کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، ان کو قبول کر لینے سے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھداری سے کہہ رہی تھی۔ کنزا نے نم پلکیں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں صرف تفکر اور انسیت تھی۔ اگر قبول کرنا تکلیف دہ ہو تو نگاہیں اپنے ہاتھوں کی جانب تھی جن کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ خود پر بند باندھنے کی صحیح کر رہی تھی، تو اس تکلیف کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ کچھ عرصہ غمزدہ رہنا بھی تو برا نہیں ہوتا۔ کنزا نے چونک کر سر اٹھایا۔ اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ حدید سے محبت کرتی ہوں؟ اس اچانک تبدیل ہوتے موضوع پر نور نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا تھا جس کے چہرے پر انتقام یا نفرت جیسا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ اعتراف کر سکتی تھی کہ کنزا ابراہیم فقط محبتوں کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی تھی۔ نفرت کرنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں کہ حدید نے آپ سے نکاح کر لیا۔ زخرف نے شدت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ کنزا ابراہیم کو حدید عالم سے محبت ہے؟ بس ایک بات کا دکھ ہے، اس نے مجھ پر اتنا بھروسہ بھی نہ کیا کہ وہ مجھے اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے سے آگاہ کرتا۔ وہ افسوس سے بولی تو زخرف نے فوری نفی میں سر ہلایا۔ اسے اس لڑکی کے دل کو مزید ٹوٹنے سے بچانا تھا۔ وہ یہ فکر ڈیزرو کرتی تھی۔ اس نکاح کے راز میں ایک مصلحت تھی کنزا، ورنہ میں جانتی ہوں کہ آپ اس کے لیے بہت اہم ہیں۔ وہ نور کے جواب میں غمگین سا مسکرائی تھی۔ جب سب ٹھیک ہو جائے گا تو ریسیپشن رکھوانا، اس میں نیلے رنگ کی ساڑی پہننا۔ میں نے حدید کی دلہن کو ہمیشہ ایسا ہی تصور کیا ہے۔ وہ کہہ نہ سکی کہ اس نے خود کو ہمیشہ ایسے ہی تصور کیا تھا۔
ظفر افسردہ سا مسکرا دی تھی۔ وہ جانتی تھی کنزا شدید اذیت میں کہہ رہی ہے۔ اسے کنزا کے ضرف پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی نرم دل کے ساتھ اتنی وسیع قلب بھی تھی۔ اسے بلا شبہ اس پر رشک آیا تھا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کنزا سودا سی مسکرائی تھی، سامنے بیٹھے حدید کی دلہن کو رشک سے دیکھنے لگی تھی۔